اچھا جی، ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو چند متنازعہ باتیں تھیں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے. تو آج ہم ابھی جو ایک اور جو ان کی بہت زیادہ بات جو متنازع ہو گئی اور جس کے اوپر سب نے ان کو لتاڑا، سب نے سے مراد یہ ہے کہ جو جن کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا گزشتہ گفتگو کے حصوں میں کہ کون کون لوگ ہیں جن کو اس حوالے سے ان پہ بات کرنی چاہیے. تو ان میں سے جو انہوں نے ایک بات کی کہ عورت اگر شادی نہیں کرے گی تو وہ پبلک پراپرٹی ہے. اچھا، اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ بھائی اگر جو عورت بھی شادی نہیں کرے گی وہ پبلک پراپرٹی ہے تو یہ انتہائی بھیانک بات ہے. یعنی مذہبی نقطۂ نظر سے بھی، کسی بھی مسلک کے نقطۂ نظر سے بھی، اور سیکولر اور الہادی نقطۂ نظر سے بھی، کیا آپ یہ کہیں کہ جو عورت شادی نہیں کرتی وہ پبلک پراپرٹی ہے؟ تو کیا بات انہوں نے یوں کر دی تھی کہ جو بھی عورت شادی نہ کرے وہ پبلک پراپرٹی ہے، یا بات کچھ اور تھی؟ تو ہم یہ دیکھیں گے. لیکن یہ بنیادی بات ذہن میں رکھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ جو بات ہے کہ عورت جو ہے وہ پبلک پراپرٹی بنتی ہے یا ہو جاتی ہے، تو یہ گفتگو جس ٹاپک یا جس بنیادی عنوان کے تحت وہ کرتے ہیں، اور پہلے بھی ان کے یہ گفتگو موجود ہے، یہ تو آج کی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تعدد ازدواج، یعنی ایک آدمی کا ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ شادی. اس پہ اس تناظر میں وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی مضمون کیا ہے. تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا. اس پہ تمام مسلم مکاتب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے. اب اس پہ ہم ان کے اوپر گفتگو کرنے کا، اس میں میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. پہلے بھی بہت ارادہ تھا کیونکہ خاص طور پر آپ کے یہاں ایک مفتی صاحب ہے طارق مسعود نامی، انہوں نے تو بالکل اس کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے، اور ایسا تاثر دیتا ہے جیسے بس مذہب کا سارا لے دے کے جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کی ایک سے زائد شادیاں ہوں. یا پھر ہمارے ہاں جو علماء جس انداز سے بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جس سے بہت پسندیدہ کوئی عمل ہے یا اس کی کوئی ترغیب ہے یا کوئی، بلکہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کہتے ہیں. تو ہم اس پہ ابھی بعد میں تفصیل سے بات کریں گے اسی گفتگو میں. دوسری بات، جب آپ پبلک پراپرٹی بولتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تو اس پہ بہت لوگوں نے، جو ہمارے ناقدین ہیں جو لبرل یا سیکولر یا ملحد، انہوں نے بھی بہت آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کو بالکل لینا چاہیے اس پہ. اور جو کسی ذاکر نائک صاحب سے ویسے اختلاف رکھتے انہوں نے بھی اس کو بہت برا منایا. لیکن جو ان کے شدید حامی ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات اپنے کانٹیکس میں، اپنے تناظر میں، اپنے سیاق و سباق میں بالکل درست ہے، تو انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، حمایت بھی کی ہے. تو یہ دو باتیں ہم کریں گے کہ تعدد ازدواج پر، پھر خود شادی یا نکاح فی نفسی ہی کیا ہے. اس پہ بھی ذاکر نائک صاحب نے ایک جگہ بہت اچھے سے انداز سے بیان کیا ہے، اور وہ بالکل مناسب بات یہی ہے جو انہوں نے دوسری جگہ کی ہے. یہاں پر کیا ہے، تو پہلے وہ خاتون کا سوال، پھر ذاکر نائک صاحب کا جواب، پھر ایک اور گفتگو یا ایک ویڈیو ہے جس کے اندر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اس گفتگو کی وہ مزید وضاحت بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں پاکستان میں ہونے والے گفتگو. پہلے آپ ان کا سوال اور جواب سن لیجئے. پوچھ سکتے ہیں سوال. ہم پوچھ رہے تھے کہ مین کو اسلام میں، آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ I'm a student of metric and my name is Hamna Habib. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ مین کو اسلام میں ون میرج کا رائٹ کیوں نہیں الاؤ، اور وومن کو انفیریئر کیوں کہا گیا ہے جس طرح قرآن میں؟ میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ آہستہ سے پوچھیں گے. مین کو اسلام میں ایک میرج کا کیوں نہیں ملا، اور وومن کو انفیریئر، جس طرح گواہی میں ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہیں، تو ایسا کیوں؟ ایک سوال میں دونوں میں سے ایک. پہلا سوال جو دوسرا سوال پہلا بتا دیں. پہلا بہن نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے، تو یہ سوال تھا نا. اگر آپ پڑھیں گے دیگر مذاہب کی کتاب میں، چاہے بائبل پڑھو، چاہے ویدا پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، چاہے تلمود پڑھو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. صرف قرآن میں لکھا ہے. قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو، چاہے بائبل ہو، چاہے ویدا ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے تلمود ہو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی بیوی کر سکتے، چاہے 2، 3 یا 4. لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے، if you cannot do justice، آپ صرف ایک شادی کر سکتے. تو یہ لفظ صرف ایک شادی
कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में लिखेला है शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, कहां नहीं लिखेला है, भगवत गीता में कहां नहीं लिखेला है। ये तो इंसान के बनाए हुए कानून है। क्या इंडिया में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में लिखा हुआ है कि आप एक शादी कर सकते हैं, ये चर्च कहता है। अब बाइबल में दिखाओ। मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूं, किधर नहीं लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक। अगर आप पढ़ेंगे रामायण में राम के वालिद की 1 से ज्यादा बीवी थी। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे। अब बाइबल पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी। तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द 1 से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मैन एंड फीमेल, अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से। अक्सर मर्द मरते हैं शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते हैं? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरी। कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे, आप देखेंगे तो मर्द मरते बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज देते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को 1 से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक देके नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को 1 से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। अच्छा, यहाँ पर आप डॉक्टर साहब ने जो अपनी गुफ्तगू आपने सुनी, 2 चीज़ें, जो एक तो तअद्दुद इज़्दिवाज के
کہ انہوں نے پوری فلسفی اور اس کا وہ بتایا، اور اس میں وہ کہہ رہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں ایک شادی کی بات کی گئی ہے. پھر اس کے بعد اسی کانٹیکس سے اسی تناظر میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے کہ بھائی اپنا ایک سے زائد یعنی عورت جو ہے وہ دوسری بیوی بن کے اگر نہیں رہنا چاہتی تو اس کے پاس جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن کر زندگی بسر کرے. اب اس پہ بہت زیادہ اعتراض، اور یہ جس انداز سے بات کی گئی اس میں آپ کو ایسا ہی لگتا ہے. پھر کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ پیس ٹی وی پہ بڑا مہذب اور ایسا بندہ تھا اور پاکستان میں آ کے بے نقاب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ذاکر نائک صاحب کا یہ بات اسی طرح سے انہوں نے پہلے بھی کی. وہ پہلے جو بات کی ہوئی ہے وہ بتانے سے پہلے ابھی اسی گفتگو کی انہوں نے ایک اور کسی پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کی مزید توضیح بھی کی ہے. یہ سوال پوچھا گیا تو میں وہ آپ کو سناتا ہوں. یہ دونوں ابھی بالکل نیا ان کا بیان ہے. اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں. خاتون کے بارے میں آپ نے پبلک پراپرٹی جب کہا تو پبلک پراپرٹی کے لفظ کو جو اردو میں ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے تو اس کو پھر بازاری عورت کہا جا رہا ہے. کیا آپ کی مراد بازاری عورت تھا پبلک پراپرٹی سے؟ کیا عورت پبلک پراپرٹی ہے جو سیکنڈ میرج نہیں کر رہی؟ یہ اصول ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں محبت ڈالی. اللہ نے ڈالی تو یہ ان بورن ہے کہ عورت کو دیکھیں گے تو آپ کو دل میں کچھ ہونا چاہیے. نہیں تو پرابلم ہے. جیسا میں نے کہا پہلے انٹرویو میں تو ایک ضروری ہے کہ شادی ہونا چاہیے. کچھ کہتے سننا، کچھ کہتے فرض، کچھ کہتے فرض کی وجہ بھی ہے. تو شادی کرنا ایک اہم چیز. اگر شادی نہیں کریں گے تو آپ کئی جیسے اللہ کے رسول فرماتے اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر شادی نہیں کریں گے تو آپ کی رسپانسبلٹی پوری نہیں ہوئی. تو اگر مرد معاشرے میں کم ہے عورت زیادہ ہے تو کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے ادھر آپ ایک ایسے مرد سے شادی کرو جس کی آلریڈی بیوی ہے، یا آپ شادی شدہ نہیں رہیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا مراد ہے. اور مجھے پتا ہے کہ انڈین میڈیا گودی میڈیا بولتا ہوں. گودی میڈیا مطلب، اور وہ گودی میڈیا کی عزت ہی نہیں انڈیا میں. اس کی TRP بھی نیچے ہو گئی. میں نے دیکھا کلپ کا ہیڈنگ پڑھا میں اندر سننے کا ٹائم نہیں تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک سیز کہ انمیرڈ وومن آر پبلک پراپرٹی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، اور یہ امریکہ کی مثال تھی برابر. امریکہ میں آن ایوریج ان کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ایک عورت 8 مردوں کے ساتھ سوتی ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد مجھے پتا نہیں. کس کی اسٹیٹسٹکس ہے؟ امریکہ کی. 8. جو ایک ایوریج عورت امریکہ میں 8 مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہے اس کا کیا کہیں گے آپ اس کو؟ گھریلو عورت. میری اردو کمزور ہے، آپ مجھے مدد کرو. ایوریج کی بات کرو. شاید کوئی 20 سے کرتا. اس کو بازاری عورت کہیں. ایوریج مطلب عام عورت. ٹھیک. جو عورت 8 مردوں کے ساتھ سوتی ہے اسے کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ اگر میری اردو غلط تھی تو معذرت چاہتا ہوں. میں کہوں گا 8 آدمی کے ساتھ سوتی ہے ان میں ایک بھی شوہر نہیں ہے، وہ بہت گھریلو عورت ہے، بہت اسلامک ہے. نہیں تو کوشچن آنسر میں آپ ڈیٹیل نہیں دے سکتے. ٹھیک. جب میں ڈیٹیل بولوں گا تو گودی میڈیا بھی چھپ بیٹھ جائے گی. اس لیے آپ نے کہا کہ ریپسٹ کو معافی مل جائے گی لیکن عورت کو معافی نہیں ملے گی اپنے لباس کی وجہ سے. میں نے کہا ریپسٹ کو کبھی بھی نہیں کہا میں نے ریپسٹ کو معافی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی طلب کریں. معافی تو کس کو بھی ہوگی. میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو نہیں ملے گی اور ریپسٹ کو، تو بالکل غلط ہے. کون زیادہ دوشی ہے؟ وہ ریپسٹ. دونوں دوشی ہے. اگر ایک عورت بڑے برابر کپڑے نہیں پہنتے اور کوئی ریپ کرتا ہے تو دوشی دونوں ہیں، لیکن مرد زیادہ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ریپسٹ کو. ہاں اگر کس نے استغفار کیا تو اللہ دونوں کو معاف کریں گے اگر صحیح طریقے سے استغفار کیے. جہاں تک کہ بازاری عورت کا ہے وہ ٹرمنالوجی ہے کہ عورت کو ضرورت ہے، آدمی کو بھی ضرورت ہے. آدمی بھی شادی نہیں کروں گا تو بازار آدمی بن جائے گا. سمجھے نا؟ اسے میں آدمی بھی شادی نہیں کرے گا وہی شوئے گا. سمجھے نا؟ اچھا، اب یہاں پر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ دوسری گفتگو میں بتا دیا کہ بھائی ان کا مقصد یا ان کا مراد کیا تھا. یعنی جب وہ بازاری عورت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو ہمارے ہاں اس کو یوں لیا گیا کہ، اور وہ پہلی گفتگو سے بادی نظر میں ایسے ہی ان کا لگ رہا تھا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے، یا وہ یہی بات ان کی سمجھ میں آئی لوگوں کو کہ بھئی اگر ایک عورت یا تو شادی شدہ زندگی اس کی ہوگی، یعنی کسی آدمی کے ساتھ نکاح کی صورت میں وہ زندگی گزارے، یا پھر دوسری اس کے پاس صورت صرف یہی ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائے، یا وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر کیا کہنا چاہیے بازاری عورت جو بہت، یعنی اب یہ لفظ دونوں سنتے ہوئے یا اس طرح سے عجیب سی بات لگ رہی ہے، یا ایک عجیب سا سے الفاظ ہیں یہ دونوں. ٹھیک ہے.
اچھا اب اس میں دیکھیں ایک تو جو ہم ریلیجیس نقطۂ نظر سے اب دیکھیں کسی بھی مذہب کا، اب جیسے ذاکر صاحب نے کہا کہ کہیں بھی نہیں لکھے لے، ٹھیک ہے، تو بائبل میں نہیں لکھے لے اور اس میں نہیں لکھے لے، تو یہ میں طنز کے طور پر استہزاء میں نہیں، یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ جو ہمارے ہاں راجسٹر وغیرہ یا وہ کیا نئی دلی وغیرہ کی جو ایک زبان ہے نا، وہ فلموں میں بھی آپ یہ الفاظ سنتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں، اردو لہجت ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے مادری زبان یا اس کے لب و لہجے میں عام طور پر لوگ بولتے ہیں، تو ذاکر صاحب کو بھی یہ تو پہلا انہوں نے میں نے آپ کو کہا کہ تناظر کیا ہے، تعدد ازدواج، اس ضمن نے انہوں نے بات کی۔ اچھا اب اس کو ہمارے یہاں خواتین نے بھی اور آدمیوں نے بھی سب نے اس کو بہت برا منایا، ظاہر سی بات ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مذہبی نقطۂ نظر کیا ہے کہ انسان جو ہے جو جنسی تعلق دو عاقل بالغ مرد اور عورت کا آپس میں ہے، اس کی جائز صورت کیا ہے کہ وہ نکاح کرے، ٹھیک ہے، یعنی معاہدہ کرے، اور اس معاہدے کی بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ وہ پبلک میں ہو، یا کم از کم یعنی پبلک سے مراد یہ کہ دو گواہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے نکاح، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جس کو ہم نکاح کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کہ ہم ساتھ ہی اپنی زندگی گزاریں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو شادی کے لوازمات ہیں اس کی ہم پابندی کریں گے۔ اچھا ایک اور نقطۂ نظر ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جس کو ہم نکاح مؤقت کہتے ہیں یا نکاح متعہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی نکاح ہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے بغیر وہ عمل ہے۔ تو یہ دو ہی صورتیں ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، مسیار اور وہ اسی کی زمین میں وہ نکاح کا وہ آتے ہیں۔ یہ مذہبی نقطۂ نظر سے یعنی ہم تمام مذاہب میں دیکھیں گے تو نکاح کا تصور موجود ہے، اور جو نکاح کے بغیر جن سے تعلق قائم کیا جائے اس کو زنا کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام میں بھی اسی طرح ہے۔ اب اس زنا کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ باہمی رضامندی سے وہ زنا کیا جائے یا جبرن کیا جائے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے حوالے سے احکامات بھی موجود ہیں اور اس پہ بڑی بحثیں بھی موجود ہیں۔ ایک تو ذہن میں یہ رکھنا ہے آپ نے کہ مذہبی نقطۂ نظر سے مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم کرنا کن صورتوں میں جائز ہے، تو وہ یہ صورت۔ اچھا اب ہم آتے ہیں، اگر آپ مذہبی بیانیے کو یا اس کو بالکل رد کر دیں، آپ کہیں کہ نہیں ہمارے لیے مذہب کسی حوالے سے بھی رہنما نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ دو بھی عاقل آدمی، عاقل بالغ عورت اپنی رضامندی سے جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے وہ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تعلق کے قیام کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، وہ برا بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک صورت ہوگی جس میں برا سمجھا جائے گا اخلاقی طور پر، اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایک آدمی اور ایک عورت آپس میں معاہدے میں ہے، نکاح میں ہے، تعلق میں ہے باہمی، ٹھیک ہے، یعنی مذہبی معنوں میں مفہوم میں ہم نکاح، اور لبرل معنوں میں وہ دونوں آپس میں تعلق میں ہے، ایک معاہدہ ہے ان دونوں کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے۔ اس صورت میں آدمی یا عورت اگر کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے تو اس کو کہتے ہیں خیانت ہے، یعنی اس کے اندر وہ زنا برا نہیں ہوگا بلکہ وہ خیانت بری چیز ہوگی اخلاقی طور پر، کہ آپ نے اپنے ساتھی کو دھوکہ دے دیا۔ تو مذہبی نقطۂ نظر سے وہ تعلق قائم کرنا فی نفس ہی برا ہے، چاہے وہ شادی شدہ آدمی عورت ہو یا غیر شادی شدہ آدمی عورت ہو، یعنی وہ ہر صورت میں جب آپ نے تعلق کو اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم نہیں کیا تو وہ برا ہے، وہ زنا ہے۔ لبرل یا ایتھیسٹ نقطۂ نظر سے وہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے، صرف اس صورت میں عمل برا ہے، ایک تو آپ نے جبر کیا تو اس صورت میں تو برا ہے ہی، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، اور بہت سخت اس کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، اس پہ سخت سزائیں بھی موجود ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے باہمی رضامندی سے، تو باہمی رضامندی سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ذاکر صاحب کا نے پھر اپنی جو دوسری گفتگو ہے اس میں انہوں نے جو توضیح کی، تو وہ یہ کہتا ہے امریکہ میں جو ان کے پاس سروے ہے یا جو بھی ان کے پاس اس کے حوالے سے تحقیقاتی مواد پہنچا ہے موجود ہے اور یہ چیزیں ہوں گی، تو اس میں کہتے ہیں کہ ایوریج یعنی کم سے کم ایک عورت جو ہے امریکہ میں وہ 8 آدمیوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو چکا ہوتا ہے یا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں زیادہ کی کوئی تعداد نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس مفہوم میں یعنی یا تو عورت اگر مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو شادی بالکل کرنا ہی نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، یہ سب مذہبی تناظر میں آپ دیکھیں، ایک عورت شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے نہ کرے، لیکن اس نہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی تمام ضروریات خود پورا کر سکتی ہے اور اس میں سے اس کی جنسی ضرورت یا اس کی جذباتی ضرورت بھی، تو اب یعنی یہ تو مشکل ہے نا کہ آپ باقی ٹھیک ہے معاشی گھر اور یہ تو آپ کر لیں، لیکن وہ جو خواہش ہے یا تو آپ خود لذتی کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو جائز سمجھتے ذاکر صاحب دوسری گفتگو میں انہوں نے بیان کیا۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کسی اور آدمی سے اور کئی آدمیوں سے ایک ہی وقت میں یا الگ الگ اوقات میں کچھ عرصہ کسی کے ساتھ کچھ عرصہ کسی کے ساتھ آپ اپنے تعلق قائم رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ اعداد و شمار یوں ہے کہ کم سے کم 8 کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، زیادہ کے ساتھ، چونکہ وہ کسی ایک معاہدے میں بندی بھی نہیں وہ عورتیں،
اچھا اسی صورت میں انہوں نے کہا کہ مرد بھی پھر بازاری بنتے ہیں. ظاہر ہے اگر ایک عورت کا کو آپ نے اس مفہوم میں بازاری یا پبلک پراپرٹی کہہ دیا تو پھر مرد بھی بازاری یا پبلک پراپرٹی بنتا ہے جب وہ کسی سے معاہدے میں ہوتے ہوئے کئی جگہ منہ مارے یا معاہدہ ہی نہ ہو, کسی کے ساتھ نکاح نہ ہو, اور وہ ہر جگہ. تو اس مفہوم میں انہوں نے اس کو پبلک پراپرٹی کہا. لیکن تعدد ازدواج اور اس کا جو پورا فلسفہ یا جو اس کے حوالے سے توجیحات ڈاکٹر صاحب کی ہے یا باقی لوگوں کی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. میں اس پہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو تھوڑی ڈیٹیلز اس سے بات کروں گا. یہاں پبلک پراپرٹی والی بات میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا موقف اچھی طرح سے سن لیا جائے. اچھا ایک کتاب ہے جو ان کے کچھ سوالات وغیرہ کا جو کہ جوابات انہوں نے پہلے دیے ہوئے ہیں, تو وہ ایک اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے, حقیقت اسلام. ٹھیک ہے, کل میرے پاس جو ہے 78 صفحات پر مشتمل ہے یہ PDF میں. اس کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر, صفحہ نمبر 27 پہ سوال ہے, یعنی نہیں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات ہے کہ در حقیقت ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لینا پبلک پراپرٹی بننے کی نسبت بدرجہ بہتر ہے. یہ ہیڈنگ ہے اس کا, ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہیں بولا ہوگا جس کو ترجمہ کر کتابی شکل میں لایا گیا کہ مغربی معاشرے میں بالعموم ایک فرد کسی خاتون کو جنسی فریق بنا لیتا ہے, یہ ایسے ہی کئی ناجائز رشتے بلا نکاح قائم کر لیتا ہے. اس کے نتیجے میں عورت ایک ذلت آمیز اور غیر محفوظ زندگی گزارتی ہے. طرفہ تماشا ملاحظہ ہو کہ یہی مغربی معاشرہ ایک مرد کی ایک سے زائد باقاعدہ شادی کو قبول کرنے کا روادار نہیں. ٹھیک ہے, اگر مغربی معاشرہ مرد کی ایک سے زائد شادی کو مروجہ قانون کا درجہ دے دے تو وہی عورت جو ذلت و اہانت کی غیر محفوظ جنسی و جذباتی غلاظت بھری زندگی گزارتی ہے, شادی کی صورت میں ایک باعزت اور پروقار حالت میں اسی معاشرے میں ایک محفوظ اور خوش رنگ حال کی اہل ہو جائے. لہذا خواتین کے لیے جو مرد میسر نہ آنے کے باعث دو میں سے ایک ہی راستے کا انتخاب کرنے کی پابند ہے, کیا بہتر ہے, شادی شدہ مرد سے شادی یا مختلف مردوں کے ہاتھوں میں لعبت عیش و تلذذ بننا. اسلام اسی لیے شادی کر کے بہتر زندگی بتانے کے پہلے راستے کا ترجیحی انتخاب کرتا ہے اور دوسرے غلیظ دائرہ کار کی سختی سے ممانعت کرتا ہے. علاوہ ازیں دیگر بہت سی وجوہات کی بنا پر بھی اسلام مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دے دیتا ہے, لیکن اصل مقصود حقوق نسواں کا پاس اور عورتوں کی عفت و عصمت کا تحفظ ہے, جنہیں یقینی بنانا لازم ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر خواتین اور اس متعلقہ مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بات. اچھا یہاں پر بھی جو یہ جو میں نے آپ کو اس کتاب سے پڑھ کے سنا ہے پبلک پراپرٹی والی, تو اس میں بھی یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک سے زائد شادیوں ہی کی تناظر میں. اب اس میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ لبرل, آزاد خیال, ایتھیسٹ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو آپ کے لیے بات انتہائی بیہودہ, بکواس, فضول, قابل گرفت بلکہ قابل سزا گفتگو ہوگی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دی. اگر آپ ریلیجس ہے تو اس میں پھر آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے, یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ زنا ہے, برا کام ہے, لیکن آپ کو یہ زبان یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ پبلک پر آپ کو قرار دیا جائے. دوسرا آپ ڈکشنری میں جا کے بتائیں کہ دیکھو پبلک پراپرٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے, اس مفہوم کے لحاظ سے یہ بن جاتا ہے. تو آپ کسی بھی ریلیجس بندے سے, تو شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی, جو بھی غامدی صاحب کا مکتب کا, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, پرویز صاحب کے مکتب والا, کوئی بھی جو مذہب کو, اپنا دین کو, دھرم کو, اسلام کو مانتا ہو خاص طور پر, اس سے یہ پوچھے کہ اگر ایک عورت یا ایک مرد بغیر معاہدے کے ایک سے زائد جگہوں پر وہ اگر اپنا تعلق قائم کرے تو اس کو آپ کیا کہیں گے اردو میں, انگریزی میں, یعنی اس لیے آپ کے پاس کیا لفظ ہے. تو ٹھیک ہے کوئی بندہ بازاری کا لفظ یا پبلک پراپرٹی کا نہ بولے, لیکن وہ اس عمل کی کسی صورت بھی وہ حمایت شاید نہ کرے. اچھا اب یہ پبلک پراپرٹی کے لفظ پر میں ایک دو اس کے اوپر جو نقد تھے ایک وہ بتاؤں گا, اور ایک اس کی جو حمایت کی گئی, اور بہت سارے دونوں طرف کے لوگ ہیں. ہمارے بہت عزیز اور بہت قابل احترام حاشر ارشاد صاحب, سوشل میڈیا پہ بہت معروف نام ہے, بہت اچھا لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پبلک پراپرٹی وہ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا. یہ ڈیفینیشن وہ کر رہا ہے کہ پبلک پراپرٹی وہ ہے جس کے استعمال کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا, جو کسی ایک کی نہیں بلکہ سب کی ملکیت ہوتی ہے. اب کوئی شخص کسی بھی سیاق و سباق میں دنیا کے کسی بھی ملک کی کسی بھی عورت کے لیے اگر پبلک پراپرٹی جیسے لفظ استعمال کرے تو وہ شخص اپنی زبان اور اپنے دماغ سمیت صرف اس قابل ہے کہ اسے کسی پبلک ٹوائلٹ میں نصب کر دیا جائے. تاہم اگر وہ شخص کسی ملک کا سرکاری مہمان ہو تو ایسے ملک اور اس کے حکام کو بھی شاید اسی ذیل میں رکھنا مناسب ہوگا. پس نوشت آگے لکھتے ہیں, حال میں تالیاں بجانے والے سارے مرد ہیں, اور ایسے مرد جو ہر عورت کو مال سمجھتے ہیں, مال, اسی لیے
ان میں بیٹیاں دیکھنے کے بجائے ایسے نامحرم دیکھتے ہیں جس سے کبھی نہ کسی شرعی حیلے سے جنسی رشتہ استوار کرنا ممکن ہو۔ اب یہاں پر پہلا جو حاشر صاحب نے بات کی نا کہ پبلک پراپرٹی وہ جس کے استعمال کے لیے معاوضہ نہیں دینا پڑتا، تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے یا نہیں، آپ خود دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جیسے ہم جو سرکار کی طرف سے عوام کے لیے جو سہولیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جس کو جیسے سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ یا پبلک پارک اور وغیرہ، تو ایسا نہیں کہ ہم معاوضہ نہیں ہوتا، مطلب معاوضے سے مراد فیس ہوتی ہے یا اس کا کرایہ ہوتا ہے، جیسے آپ بس میں چڑھتے ہیں سرکاری ٹرانسپورٹ پہ، تو اس کا کرایہ ہے، بالکل فری میں تو نہیں ہے، پارکوں میں آپ جاتے ہیں یا باقی اس طرح کے استعمال کی چیزیں۔ تو خیر یہ حارث صاحب کا اس پہ تبصرہ تھا۔ اچھا ایک اور ہمارے دوست ہے جو فیس بک پہ شاہ رخ خان کے نام سے ان کا ہے، انہوں نے اس کی توجیح دی ہے کہ بھئی پبلک پراپرٹی وغیرہ فلان، تو وہ لکھتے ہیں کہ حال ہی میں کراچی میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کے متعلق سوال کیا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے جواباً عرض کیا کہ یا تو لڑکی شادی کرتی ہے یا پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے، جبکہ سوال کے سیاق کے حوالے سے یہ بات بالکل درست ہے، یعنی وہ چونکہ ان کی حمایت میں ہے یا وہ مذہبی نقطہ نظر کا حامل شخص ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سوال کے سیاق میں یہ بات بالکل درست ہے، یہاں سوال شادی سے متعلق ہوا ہے جس کا پہلا مقصد جنسی تسکین ہے اور پھر باقی مقاصد۔ ظاہر ہے جنسی ضرورت اس طرح ایک اہم ترین قدرتی ضرورت ہے، جس طرح باقی دیگر جسمانی ضروریات اور بقیہ ضروریات کی طرح اس کو پورا کرنے کے بھی 2 ہی راستے ہیں، ایک صحیح جائز اور ایک غلط ناجائز۔ اب جو لڑکی یا عورت اسے جائز طریقے سے پورا نہیں کرتی، وہ لازماً اسے ناجائز طریقے سے پورا کریں گی، اور عموماً ایسی لڑکیاں ایک مرد پر اکتفا نہیں کر پاتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی کمٹمنٹ یعنی شادی یا نکاح کا پابند نہیں سمجھتی۔ اب آپ کے نزدیک بھلے ہی پبلک پراپرٹی کا مفہوم محض جسم فروشی ہو، لیکن اپنی اصل میں 10 جگہ منہ مارنا بھی پبلک پراپرٹی بننا ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے بہت تفصیل سے اس کو، تو یہ ان کے یعنی وہ یوں لے رہے، اور پھر میں نے جیسے کہا کہ ذاکر صاحب نے اپنی دوسری توضیحی بیان میں بھی کہہ دیا کہ اگر یہی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو بھی بازاری آدمی کہا جائے گا۔ تو خیر اب آپ اپنے حساب سے انہوں نے اس کو بہت اچھالا یا اس پہ بات کی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ تعدد ازدواج کا مسئلہ۔ دیکھیے سب سے پہلے تو نکاح کو آپ لے لیں، مذہب کی روح سے اسلام میں جو فقہی مکاتب ہمارے ہاں موجود ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ نکاح یا شادی کی زندگی بسر کرنا کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جمہور فقہا کا تو یہ موقف ہے کہ بھئی یہ مباح ہے، مطلب کہ بہتر ہے، یہ مباح مطلب ہوتا ہے جائز ہونا، یعنی لیکن بہتر ہے، تاکید ہے اس کی، انسان کو ہر صورت نکاح کی صورت میں اپنی زندگی آدمی ہو عورت اس کو گزارنی چاہیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اور پھر وہ تقسیم کرتے ہیں ہمارے یہاں فقہا کہ بعض صورتوں میں یہ کچھ لوگوں کے لیے فرض ہے، کچھ لوگوں کے لیے ناجائز ہے، کچھ لوگوں کے لیے بالکل حرام بھی ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مادی کی بھی اور اس کی جذباتی ضروریات بھی، اور وہ عورت شادی کے بعد پرابلم میں ہی رہے گی، تو اس آدمی کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بھئی تم اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، یا تو تم کیسے بیوی کے لیے کرو گے، اور تم اس کے لیے نہیں کر رہے ہو تو یہ کس طرح؟ تو یہ حرام کی صورت بھی آ جاتی ہے، فرض کی صورت بھی آتی ہے، جیسے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے شادی نہیں کی تو میں اپنے جنسی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا اور غلط راستے پہ پڑوں گا، تو کہتے صورت میں فرض ہے، آدمی ہو یا عورت۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھے، یہ کوئی اصول دین میں سے بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ہر شخص کے لیے فرض ہے، نہ ہر شخص کے لیے یہ مکروہ یا حرام ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں تعدد ازدواج، ایک سے زائد شادیاں۔ اب اس پہ آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، جو جدید ذہن کے لوگ ہیں وہ اس کو نہیں، ان کے لیے قابل قبول کہ بھئی یہ کس طرح، مطلب کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ 2 3 4 بیویاں لے کے گھوم رہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا جو سیکولر یا لبرل یا ایتھیسٹ نقطہ نظر سے تو بالکل ہی یہ بات قابل ہضم نہیں ہے۔ پھر کلچرز میں ہم دیکھتے ہیں مختلف معاشروں میں، کچھ معاشروں میں یہ قابل قبول ہے، ضروری نہیں کہ معاشرہ مذہبی ہو، ضروری نہیں کہ معاشرہ غیر مذہبی ہو، اس کلچر میں وہ چیز قابل قبول ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ ایک آدمی ایک سے زائد بیویوں کا وہ ہے، یعنی ایک آدمی کی ایک زائد عورتیں اس کے پاس ہے بیوی کے طور پر، اور ایسی بھی صورتیں جس میں ایک عورت کے کئی شوہر ہے، اور یہ بھی دنیا میں رائج رہا ہے، اور وہ مذہبی معاشرے بھی تھے، یعنی اسلامی نہیں لیکن مذہبی معاشرہ، یا وہ مذہب ان کے ہاں اس مفہوم میں نہیں تھا جس مفہوم میں ہم جو منظم مذاہب کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ موجود تھی، اور یہ آپ کو بالکل یہ معلوم شدہ، یعنی اس کے اندر یہ کوئی نظریاتی بات یا خیالی بات نہیں ہے، اس کے اوپر بہت ابھی بھی کچھ قبائل موجود ہیں انڈیا وغیرہ میں جہاں پر ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک، یعنی ایک شوہر متعدد بیویاں،
ایک عورت متعدد شوہر، ٹھیک ہے، یا اور تیسری ایک صورت بھی بیان کی جاتی ہے جس کو ہمارے عام طور پر گروپ میرج کہا جاتا ہے، یعنی بیویوں یا شوہروں کا باہمی تبادلہ، یہ بھی ایک پورے تصور بھی ہے، ٹھیک ہے. خیر، تو یہ بھی ایک لحاظ سے تعدد ازدواج ہے. اچھا، اب ہم جب اسلام کی اس پہ آتے ہیں، نہیں اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے جہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت کی بات کی گئی. اس پہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں ایک تو وہ نفس آیت جو ہے نا اس کی فہم میں شدید اختلاف ہے، کیونکہ آیت شروع ہوتی ہے شرط سے، یعنی اف سے، اگر سے، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تم ڈرو کہ تم الیتامہ میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو بھائی، تو کہ فنکحوا، تو تم پھر نکاح کرو. اس کا مطلب یہ فنکحوا جو ہے یہ جواب شرط ہے، اس سے پہلے ایک شرطیہ جملہ ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر یوں کرو. ہمارے ہاں کیا ہوا، سارے مولوی مولانا علماء یہ دھمکانا جو بھی اس تھے وہ شروع کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ فنکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو جس کو تم پسند کرو. بابا اس سے پیچھے تو پڑھو، یعنی آپ ایسا ہی جیسے میں اگر آپ میرے گھر آؤ گے تو میں آپ کو اپنی یہ کتاب دے دوں گا، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ کہے بھائی آپ نے کہا تھا میں اپنی کتاب دوں گا، تو بابا میں نے اس لیے شرطیہ بات یہ کی تھی اگر آپ آؤ گے، آپ آئے پھر نہ دوں تو غلط ہے، آپ نہیں آئے تو پھر آپ اس پہ میری گرفت نہیں کر سکتے. تو خیر، کہنے کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس پہ اس لیے الیتامہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بھئی یتامہ میں اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک سے زائد بیویاں کرو، تو کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. اس پہ دعا میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں نکل رہا ہوں. دوسرا پھر یہ ہے کہ اسی میں فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وان خفتم الا تقسطوا فواحدہ. اچھا، اب یہ شرط پوری ہو گئی پہلی والی کہ یتامہ میں تم انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں خوف ہے تو تم نکاح کرو ایک سے زائد سے. تو یتامہ ہیں، پھر آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی. اس میں بھی کہا کہ اس شرط کے پورا ہونے پہ بھی جو آپ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کی اس میں بھی اگر عدل نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ آیت ہے. اچھا، اب اس میں نے آپ کو کہا جیسے کہ ہمارے ہاں تمام فقہی مذاہب میں ایک سے زائد شادیوں پہ اجماع ہے، یا جائز ہونے پہ اجماع ہے کہ وہ ایک آدمی 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے. کچھ فقہی مکتب جیسے ہمارے امام شوکانی جو کہ تفسیر شوکانی کے وہ ہے، ان کی کتاب فقہ بھی ہے، ان کا تھوڑا سا ایک نقطۂ نظر الگ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ مثنی ثلاث اور رباع سے صرف 2 3 4 نہیں ہے بلکہ تعداد کی زیادہ بھی ہے. کچھ نے کہا تعداد کی حد نہیں ہے. تو ہمارے یہاں اس پہ تو اجماع ہے کہ تعدد جائز ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی اقلیت نے اختلاف بھی کیا ہے کہ بیویوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے. جمہور علماء و فقہا کے نزدیک زیادہ سے زیادہ تعداد 4 ہے، یعنی ایک آدمی بیک وقت 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا. جبکہ کچھ اہل علم کے نزدیک اس کی تعداد 9، ٹھیک ہے، کتنا 9، جبکہ کچھ کے نزدیک 18 اور کچھ کے نزدیک بلا قید ہے، ٹھیک ہے. اہل تشیع اور اہل تسنن، یعنی اگر ہم ان دونوں گروہوں کو دیکھ لیں تو ان دونوں کے نزدیک جو ہے 4 تک پر اجماع ہے. یعنی شیعہ سنی دونوں کہتے ہیں 4 تک پر آپ ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی اجازت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فرض واجب یا سنت فلانا کے طور پر نہیں. علامہ محسن نجفی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الکوثر میں کہ شیعہ امامیہ کے ہاں اس پر اجماع ہے کہ عقد دائمی میں، یعنی ایک تو عقد مؤقت ہے متع وقتی نکاح، ایک ہے دائمی، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، 4 زوجات سے زیادہ جائز نہیں ہے. حتیٰ اگر چوتھی زوجہ کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت میں کسی عورت سے عقد جائز نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے، یعنی سنیوں کے ہاں بھی یہ بات متفقاً علیہ ہے کہ بھئی ایک وقت میں ایک آدمی ایک سے زائد رکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں جیسے دوسری رائے امام شوکانی کی. اچھا، امام شوکانی جو ہے ان کو یہ زیدیہ کے ایک فقی مفسر تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح ابن ابی اعلیٰ اب ابراہیم نخی اہل سنت کے، ان کے نزدیک 4 سے زائد بھی بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے کتابوں میں اس کے اوپر تفصیل سے بحث موجود ہے، اور امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، اور پھر ان احادیث کا بھی انہوں نے جواب دیا جن میں صرف 4 تک کی قید لگائی گئی. انہوں نے کہا بھئی اگر آپ یہ کہہ رہے کہ 4 سے زائد اس کی تعداد ہو سکتی ہے تو ایک تو چلو اس آیت سے تو آپ نے گنجائش نکال لی کہ مثنی ثلاث رباع کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن احادیث بھی تو اس پہ ہے، تو ان کا انہوں نے اس پہ جواب دیا ہے. ان کا یہ خیال ہے شوکانی صاحب کا کہ 4 سے زیادہ بیویوں پر جو پابندی ثابت ہوتی ہے وہ اس آیت یعنی النساء کی آیت نمبر 3 سے نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہوتی ہے. پھر انہوں نے ان احادیث پر تنقید کی ہے جس میں 4 پر وہ بات کی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک اقلیتی گروہ جن کی ہاں تعداد کی قید نہیں ہے یا 4 سے زائد کی بھی اجازت ہے. باقی جو پورا جمہور امت ہے ان کے ہاں 4 تک کی اجازت ہے. لیکن پھر اسی امت کے اندر ہمارے ہاں کچھ ایسے اہل دانش اہل علم سامنے آئے جن لوگوں نے اس کو بھی یا تو بہت سی شرائط سے مقید کر کے بالکل ناممکن بنا دیا، یا انہوں نے کہہ دیا بھائی ایک سے زائد کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے ہندوستان میں اس کے اوپر دیکھتے سر سید احمد خان صاحب کا نقطۂ نظر. سر سید احمد خان کا یہ خیال ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے،
یعنی حرام ناجائز تو نہیں ہے، اور یہ عدل سے مشروط ہے، اور عدل میں مادی اور طبعی ضروریات میں عدل کے ساتھ ساتھ میلان قلبی کا عدل بھی ضروری ہے۔ اچھا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں بھائی عدل جو ہے نا وہ دل کے میلان اور جو آپ کو ایک محبت کی جذبات، اس میں تو عدل ممکن نہیں ہے، باقی جو ضروریات اس میں آپ نے عدل کرنا ہے۔ سر سید صاحب کہتے ہیں نہیں، عدل میں یہ سب کچھ شامل ہے، اور یہ عدل صرف ان نفوس قدسیہ کی بس کی بات ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ قلبی میلان بھی سب کے لیے برابر رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا فلانا، اس لیے وہ قلبی میلان یا جو محبت کا جو تعلق ہے اس کو مذہب نے کنسیڈر نہیں کہ عدل میں، باقی ضروریات زندگی میں عدل ہے۔ تو سر سید صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے میلان قلبی میں بھی عدل کریں، لیکن یہ صرف ان نفوس قدسیہ کی بس کی بات ہے جو نفسانی خواہشات کے مطیع نہیں۔ حالانکہ ایک روایت ہمارے ہاں موجود ہے، آپ سر سید ظاہر بات اس روایت کو نہیں مانتے، تو تبھی تو وہ بات کر رہے ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ بھائی میرا دل ایک زوجہ کی طرف زیادہ مائل ہے، تو اے اللہ میں جس میں میں مالک تھا عدل کا میں نے وہ کر لیا، جہاں پر میں مالک نہیں ہوں تو وہاں تو غفور الرحیم ہے، اس طرح کی ایک روایت ہے۔ تو یہاں پر سر سید کہتے ہیں نہیں، یہ جو عدل بھی ضروری ہے، عدل میں نفسانی میلان قلبی بھی ضروری ہے، اس میں بھی عدل ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کس طرح، تو کہا کہ یہ نفوس قدسیہ کی بات بس کی بات ہے، پاکیزہ نفوس، ٹھیک ہے، ہر شخص یہ نہیں، لہٰذا یہ گنے چنے چند افراد ہوں گے جو اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کا سر سید مرحوم لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، اس آیت میں جس لفظ پر بحث ہو سکتی ہے وہ لفظ عدل ہے۔ علماء اسلام نے عدل کو صرف رہنے میں یا باری باندھنے میں اور نان و نفقہ دینے میں مخصوص کیا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا، اور میل قلبی یعنی محبت و موانست میں اور اس امر میں جو خاص زوجیت سے متعلق عدل کو متعلق نہیں کیا، یعنی علماء نے اس کو عدل کے اس مفہوم سے نکال دیا۔ آگے سر سید لکھتے ہیں انہوں نے ایک حدیث سے اس کا استنباط کیا ہے جس کے لفظ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ پھر آگے سر سید صاحب لکھتے ہیں، میں ان کے کچھ عبارت چھوڑ کے بتا رہا ہوں، مگر ہم کو اس میں کلام ہے، اس کلام کی بات وہ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا، وہ لکھتے ہیں غرضے کہ قرآن مجید سے جو حکم پایا جاتا ہے، اب سر سید کہتے ہیں کہ یہ ساری بحث کے بعد قرآن سے جو حکم معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جورو ہونی چاہیے، یعنی ایک بیوی ہونی چاہیے۔ تعدد ازدواج کی اجازت اسی وقت ہے جب بمقتضائے فطرت انسانی و ضروریات تمدنی کے عقل و اخلاق و تمدن اس کی اجازت دے اور خوف عدم عدل باقی نہ رہے۔ سر سید نے تفصیلی بحث اپنی تفسیر میں بھی کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تفصیل سے انہوں نے ولیم میور کے جواب میں جو کتاب لکھی خطبات احمدیہ کے نام سے وہ کتاب موجود ہے سر سید کی سیرت کے اوپر، اس کے اندر بھی چونکہ جب سر سید کا جو دور تھا اور جو عہد جدیدیت میں مذہب کے اوپر جو اعتراضات ہوئے خاص طور پر اسلام پہ، وہ پھر تہذیبی حوالوں سے اعتراضات ہوئے، یہ تعدد ازدواج، غلامی، لونڈیوں سے تعلق، فلانا، حقوق انسانی میں کوتاہی، عورت کو کمتر کرنا، یہ سارے اعتراضات آپ کے قدیم فقہ میں یا قدیم کلام میں اس طرح سے نہیں ہے، یہ جدید علم کلام کا موضوع ہے۔ تو سر سید نے ان کا جواب دیتے ہوئے بالکل ہی یہ بات کر دی کہ بھائی دیکھو قرآن نے اجازت دی ہے پہلے، ٹھیک، پھر اس اجازت کے اندر اس نے عدل کی شرط رکھی ہے، ٹھیک، پھر ایک اور آیت بھی ہے کہ یعنی اسی صورت میں آگے جا کے کہ تم مکمل عدل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا، قرآن نے کہا کہ آپ عدل ہی مکمل نہیں کر سکتے۔ اچھا عدل میں صرف نان نفقہ اور باری باندھنا نہیں بلکہ میلان قلبی بھی ہے، تو کہتا ہے اس پورے کو سامنے رکھے تو چند انتہائی مقدس نفوس کو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، ادروائز حقیقت میں اسلام میں ایک ہی شادی کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ پرویز صاحب، ٹھیک ہے، جو اسی مکتب سے تعلق رکھنے والی بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ، اور اسی طرح مولانا عمر احمد عثمانی صاحب جن کی فقہ القرآن ہے 8 حصوں میں، بہت زبردست کتاب ہے یہ، آپ اگر قرآنیات سے اور فقہ سے اور ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے تو ضرور وہ کتاب دیکھنی چاہیے آپ کو، اور چونکہ یہ مسلکی اس سے یہ لوگ اٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی کیا پوائنٹ ہے وہ دیکھیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے پرویز صاحب کا اور اس سے متاثرہ لوگوں کا کہ تعدد ازدواج جو ہے نا یہ ایک ہنگامی صورتحال سے مشروط ہے، یعنی جب معاشرے میں یتیم، بے سہارا اور بیوہ عورتیں زیادہ ہو جائیں تو اس کا حل یہ ہے کہ 4 تک نکاح کیا جائے، ٹھیک ہے، ادروائز نہیں، مگر شرط عدل کے ساتھ۔ لہٰذا ان کے نزدیک تعدد ازدواج کے لیے 2 شرطیں ہیں، یعنی پرویز صاحب اور عمر احمد عثمانی صاحب وغیرہ کے نزدیک۔ ایک تو یتامہ، اب یتامہ جس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بیوہ عورت ہوتی تھی اور اس کے ساتھ کچھ بچے یا بیٹیاں جو یتامہ ہیں، تو آدمی جب شادی کرتا تھا تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا تھا، وہ ایک پوری توجہ۔ دوسرے ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کہ اگر تم یتامہ سے متعلق خوف کھاؤ کہ ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے زائد سے نکاح کرو، تو اس کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر یتامہ سے بے سہارا، یتیم، بیوہ خواتین، یعنی ایک تو یہ صورت ہو
کہ اس طرح کی خواتین موجود ہوں معاشرے میں، دوسرا یہ ہے کہ عدل کی شرط بھی پوری ہو، یعنی یہ ان دو شرائط کے ساتھ پرویز صاحب وغیرہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جائز ہے، یہ دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ان کے نزدیک وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ میں الیتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں اور بیوہ عورتیں ہیں، ان سے عدل کرنے کے لیے یا ان کا سہارا بننے کے لیے 4 تک کی اجازت ہے۔ اب عمر عثمانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فقہ القرآن میں، یہاں قابل غور بات یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں تعدد ازدواج کی اجازت کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ مسلم معاشرے میں یتیم لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ انصاف کا سلوک نہ ہو سکنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں، ان کی خبرگیری، حفاظت اور کفالت نہیں ہو سکتی ہو تو تعدد ازدواج کی اجازت ہے۔ پھر آگے جا کے لکھتے ہیں جس مسلم معاشرے میں جس وقت بھی یہ پیچیدہ صورتحال درپیش ہوگا اس وقت تعدد ازدواج کی اجازت ہوگی، اور جب یہ سوال درپیش نہیں ہوگا تو تعدد ازدواج کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں، میں نے جیسے آپ کو کہا علامہ پرویز کا بھی، ان کا کیا خیال ہوا وہ آیت ذہن میں رکھیے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم ڈرتے ہو کہ الیتامہ میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر 2 3 4 سے شادیاں کرو۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یتامہ سے معاشرے کی وہ بے سہارا اور بیوہ یہ یتیم عورتیں ہیں جن کو کوئی سرپرست میسر نہ آنے کی وجہ سے معاشرہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے، لہٰذا ان کو یہ کہا ان کی سہارا بننے کے لیے آپ یہ کرو۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصراً یہ بتا دیا کہ بھائی ان سب کے ہاں یعنی جمہور مت کے ہاں تعدد ازدواج کیا ہے، اقلیت تھے ان کے نزدیک 4 سے زائد کی اجازت کی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس سے کے بعد ایک جو لبرل اسلام کی تشریح کرنے والے یا جو آزاد خیال مذہب کے شارحین ہیں اسلام کے، ان کا کیا خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے انتہائی سخت شرائط کے ساتھ ہے۔ اس میں سر سید کا موقف فرض الگ ہے، وہ ان خفتم اللہ یتامہ والی تفسیر تو وہی کرتے جو باقی متقدمین کی، لیکن وہ عدل والی تشریح جو ہے نا بالکل الگ کرتے، جس میں وہ جذبات کے اندر بھی عدل کو شامل کر لیتے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چند مقدس نفوس کے علاوہ کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پرویز صاحب اور احمد عثمانی صاحب وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، وہ عدل ٹھیک ہے، اس میں قلبی میلان کو نہ بھی شامل کیا جائے لیکن عدل تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں یعنی اس آیت کے پہلے حصے کا وہ موجود ہونا ضروری ہے کہ جنگی صورتحال میں یا کوئی اتنے بڑے حادثات ہوئے جس کے اندر آدمی بہت سارے مرکب ہوئے اور خواتین کی بہت زیادہ تعداد ہو گئی اور ان کا کوئی سہارا بھی نہیں بن پا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے یا یہ جائز ہے۔ اب ہم اگر خود اپنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کو یہ جب سوال کیا گیا تو ان کی یہ جو کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرض شدہ، اس کی کل 106 صفحے پر مشتمل ہے کتاب ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 61 پر ان سے سوال ہوتا ہے 1 سے زائد شادیوں سے متعلق، تو اس کا انہوں نے بہت تفصیل سے جواب دیا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں کثرت ازدواج کی اجازت کیوں دی گئی ہے، یعنی مرد کو 1 سے زائد شادیوں کی اجازت کیوں ہے۔ اب اس میں جو ڈاکٹر صاحب کا جواب انہوں نے اپنے ویڈیو کلپ میں دونوں میں بھی یہ جواب دیا تھا، یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے پوچھا ہے کہ اسلام میں کثرت ازدواج کی اجازت کیوں دی گئی ہے، کیا دوسرے لفظوں مرد 1 سے زیادہ بیویاں کیوں رکھ سکتا ہے۔ بہن نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے پولیگیمی، یعنی پولیگیمی کا مطلب ہے 1 سے زائد شادیاں کرنا۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک لفظ ہے پولیگیمی جو ایک مرد کے 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ ہے پولینڈری جو عورت کے 1 سے زائد شوہر رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ وہ 2 طرح کی کثرت ازدواج ممکن ہے جن میں ایک کے بارے میں بہن نے سوال پوچھا ہے، یعنی یہ کہ مرد 1 سے زیادہ شادیاں کیوں کر سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے جو ایک ہی شادی کی ترغیب دیتی ہے، اور کوئی ایسی مقدس کتاب موجود نہیں جو ایک شادی کا حکم دیتی ہو۔ پھر انہوں وہی گیتا پڑھ جائے، رامائن پڑھ لے، مہابھارت پڑھ لے، کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایک شادی کرو، حتیٰ کہ بائبل میں بھی اس کی کا حکم نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں وہ بات ہے جو انہوں نے ویڈیو کلپ میں بھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا۔ پھر یہ آگے چونکہ یہ تقابل ادیان ہمارے جو مذاہب والے آپس میں جب وہ کرتے تھے مناظرے، تو یہ ایک دوسرے کے مذہب کی کمزوریاں بتاتے ہیں، بھائی تمہارے مذہب میں یوں ہے، فلانا یوں ہے۔ اب چونکہ ان سب کا مقابل الحاد سے اس سے تو پھر یہ ذرا ان چیزوں میں محتاط ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر یہ بتایا کہ آپ اس پورے کو دیکھو، پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ انجیل میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا، تورات نہیں ملے گا، فلانا۔ ہندوستان کی وہ کہتے ہیں کہ 1954 میں کثرت ازدواج پر پابندی لگائی گئی، اس سے پہلے اس کی اجازت تھی، اور ہندو میرج ایکٹ نفاذ ہوا جس میں ہندوؤں کے 1 سے زیادہ۔ اب یہ پھر آگے اس کا اعداد و شمار کا تجزیہ کرے فلانا، انہوں نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں سارے، اور یہ سارا کرنے کا یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آخر اسلام میں مرد کو 1 سے زائد شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، اس وقت قرآن ہی دنیا میں واحد مذہبی کتاب جو ایک شادی کا حکم دیتی ہے۔ پھر انہوں نے سورہ نساء کی آیت دی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، ٹھیک ہے، سورہ النساء آیت نمبر 3 اور میں یہ آیت جو میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم پھر ایک ہی شادی کرو قرآن کے علاوہ کسی صحیفہ مقدسہ میں نہیں دیا گیا۔ عربوں میں اسلام سے قبل مرد بہت سی شادیاں کیا کرتا تھا، بعض مردوں کی تو سینکڑوں بیویاں تھیں۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کہ عرب معاشرت میں کیا تھا فلانا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی عدل کے ساتھ ایک سے زائد بیویوں کو کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 129 جس کا میں پہلے حوالہ دے رہا تھا لیکن آیت نہیں پڑھی تھی، وہ پیش کی انہوں نے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ان تصلحوا وان تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفورا رحیما، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اور تمہیں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا ایک سے زیادہ شادیاں کوئی اصول نہیں ہے بلکہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ شادیوں کو حکم دیتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام میں اعمال کے 5 درجے یا اقسام ہے۔ دیکھیں اچھا مطلب ایک آپ یہ میں نے جمہور امت کا، پھر اس میں سے ایک اقلیتی گروہ کا بتا دیا، پھر اس میں سے جو سر سید پرویز اور عمر عثمانی صاحب اس ٹائپ کے لوگوں کا بھی میں نے بتا دیا، اس میں اب آپ ذاکر نائک صاحب کا اوریجنل موقف جو تعدد ازدواج پہ وہ اب یہ لکھتے ہیں، ذاکر صاحب فرماتے ہیں کہ گویا ایک سے زیادہ شادیاں کوئی اصول نہیں ہے بلکہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ آپ کے ہاں یہ مفتی کیا نام ہے جس کے اوپر پچھلے دنوں قرآن کے توہین اور اس پہ بھی بڑا شور ہوا تھا، مفتی مسعود، طارق مسعود، آپ خدا کو مانے یار، آپ کس طرح سے آپ اپنے مذہب کو اس طرح سے وہ کر رہے ہیں، اور ان کا لگتا یہ ہے کہ جیسے زندگی کو انہوں نے مشن اور مقصد بنایا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں، پھر آپ بہت سے لوگ عام لوگوں میں یہ رائج ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا تو بابا سنت ہے فلاں۔ ذاکر نائک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے بلکہ استثنائی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ شادیوں کا حکم دیتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام میں اعمال کے 5 درجے اقسام ہیں۔ فرض یعنی وہ کام جن کا ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے، مستحب ان کاموں کا جنہیں فرض تو نہیں کیا گیا لیکن کہ کرنے کی تاکید یا حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ تیسرے درجے میں وہ کام آتے ہیں جن کی نہ حوصلہ افزائی ہے نہ روکا گیا ہے۔ چوتھے درجے میں مکروہ امور آتے ہیں، اور 5واں درجہ حرام کاموں کا ہے، یعنی جن سے قطعی طور پر منع کیے گئے۔ ٹھیک، بہت خوبصورت۔ یعنی اسی طرح میں کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یا لوگوں کو بھی کہ جب آپ ایک حکم یوں ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے، اور نہ فرض کو مستحب کو واجب فرض کر کے آپ لفظ فرض اور واجب میں بار استعمال کرو۔ اس کے اندر تمام فقہا کے ہاں واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے الا سوائے فقہ حنفی میں، ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی میں فرض اور واجب میں فرق ہے، لیکن اتنا بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے 5واں درجہ۔ اس کا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ایک سے زیادہ شادیوں کا معاملہ تیسرے یا درمیانے والے درجے میں آتا ہے، یعنی وہ کام جن کے کرنے کی نہ تو قرآن و سنت میں تاکید کی گئی ہے اور نہ ہی منع کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں اور اسی طرح احادیث میں بھی ہمیں کوئی بیان ایسا نہیں ملتا جس میں کہا گیا ہو کہ جو مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو ایک ہی شادی کرتا ہے۔ آئیے تجزیہ کرتے ہیں کہ اسلام مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کا انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں بھی بات کی، یہاں پر بھی اب اس میں تھوڑا سا ہم طالب علمانہ ایک اگر جرات کرنا چاہیں کرنے کی ہم جسارت کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس میں یوں ہے تو سب سے پہلے تو یہ وہ علت، وہ حکمت، وہ پرپز، وہ آپ کو ٹیکس سے ہی نکالنا چاہیے اگر بیان ہوا ہے۔ اگر نہیں بیان ہوا تو وہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں نا فلسفی، مقاصد، پرپزیز، یوں فلاں، وہ آپ کا فہم ہے، اور وہ چیزیں اس انداز سے آپ بیان کرتے ہیں جیسے خدا ہی کہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اب جیسے اسی آیت کو ہم دیکھیں نا، اس میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، اس کے اندر یہ جو شرط ہے نا، اگر الیتامہ سے تمہیں یہ معاملے میں ناانصافی کا ڈر ہو تو پھر ایک سے زیادہ شادیاں کرو، یہ ٹیکس کے اندر موجود۔ اب اس میں ٹھیک ہے، اس تشریح میں اختلاف کی گنجائش ہے کہ بھئی یتامہ سے متعلق عدل سے متعلق جو تمہیں خوف ہے، اس میں الیتامہ سے کیا مراد ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس شرط کو ہی اڑا دے، اس کا یہ کہے کہ ایک عورت کا بچہ نہ ہو سکے تو اس میں آدمی کو اجازت دے دی گئی ہے، ایک آدمی کی جو ہے نا جنس خواہش وہ ایک سے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ عجیب و غریب چیزیں آپ کی کتابوں میں یہاں تک موجود ہے، جیسے بڑے دماغ کا مفسر بھی تعدد ازواج کی حکمتیں جب بیان کرتا ہے، یا باقی علماء بھی، تو اس میں آپ کو اسی طرح کی چیز، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم اس حوالے سے کسی پہ نقد کریں گے، یہ اس کا اپنا بیان کردہ یا اس نے اپنا اخذ کردہ، کہاں سے اخذ کیا؟ صرف اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ چیزیں ہوں، اچھا ایک سے زائد، تو بابا اگر یہ وجوہات ہیں تو پھر یہ تو مثال کے طور پر عورت نے بھی آپ کو طلب کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات کرو جو آپ ٹیکس سے ہٹ کے بات کریں اور اپنی طرف سے حکمتیں نکالیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اور ایک عورت، ان کو بہت محبت ہے، پیار کا رشتہ ہے، فلانا ہے، شادی کی، اب آدمی میں مسئلہ آ گیا، وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اپنی طبی وجوہات پہ، تو آپ کی
بیان کر دے حکمت مطابق یا پھر اس عورت کو کسی اور عورت آدمی سے بھی شادی کرنے کی اجازت ہو جانی چاہیے کہ بھائی بچہ کم سے کم پیدا کرے، ٹھیک ہے نا. یا ایک عورت ہے وہ ایک مرد کی اس زوجیت میں رہتے ہوئے اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی یا اس کو مکمل تسکین اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح آپ مردوں کے کہتے ہیں. حالانکہ جنسی جو طاقت ہے یا جنسی حوالے سے جو خواہشات ہے وہ عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہمارے کہا جاتا ہے مرد میں زیادہ سارا فضول. اس پہ ہم جنسیات وغیرہ پہ جب بات کریں گے تو بتائیں گے آپ کو. تو کہنے کا تھا اگر یہ مقصد ہے اس وجہ سے اللہ نے شادی کی جائے تو پھر عورت کو بھی ہونی چاہیے. تو یہ وہ مقاصد یا حکمتیں ہیں جو آپ لوگ خود اپنے ذہن سے اختراع کر کے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب میں کیا ہے؟ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وان خفتم اللہ تقسطوا فواحدہ. ٹھیک ہے، یہ دو ٹوک ہے نا، اس کے اندر کوئی صرف لفظ الیتامی میں مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو یہاں پر ذاکر نائک صاحب نے پھر آگے جو سارے وجوہات اس طرح، اور یہ عام طور پر سب لوگ بیان کرتے ہیں. تو اس پوری گفتگو میں ہم نے لمبی یوں ہو گئی. ایک تو تعدد ازواج پہ ضروری تھا، مجھے لگتا تھا کہ ایک سے زائد آراء جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں. دوسرا یہ کہ ذاکر نائک نے پبلک پراپرٹی اس مفہوم میں بات کی. اب وہ طے ہو گیا کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے کہ آپ بالکل شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن آپ شادی نہ کرنے کے بعد بھی اپنی جنسی خواہش بغیر قانونی تعلق کے قائم کرنا شروع کر دو تو آپ بازاری ہیں، چاہے آپ آدمی ہیں یا عورت ہے. یہ ان کا پورا مفہوم ہے. تو یہ دو پوائنٹس جو ہے ہم نے اس پورے میں بات کی. اب ہم ایک اور چیز کی طرف جاتے ہیں جس کے اندر انہوں نے بلکہ اس سے پہلے میں اسی کے ساتھ ہی جیسے انہوں نے جو بات کی کہ اگر آپ 20 منٹ کے بعد آپ کے اندر حل چلنا ہو تو آپ کے اندر طبی مسئلہ ہے یا وہ اس حوالے سے. تو یہ سب جو ہے نا اختلاط مرد و زن سے متعلق جو آپ کے یہاں فقہی احکامات موجود ہیں اس کے اندر اسی طرح کی چیزیں ہیں. یعنی انہوں نے 20 منٹ کچھ ہو سکتا ہے زیادہ بتا دی ہو، یہ ایسا نہ ہو لوگ اپنے اپنے طرح سے اس پہ تبصرے کرتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی وہ بات اس طرح سے متنازعہ یا بہت زیادہ پتنگڑ بنانے والی نہیں تھی، الا یہ کہ اگر آپ کا ورلڈ ویو سیکولر لبرل یا ایتھیسٹزم پر مشتمل ہے، اعتقادی سیکولر اور اعتقادی لبرل، تو پھر ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کا مذاق بڑھا سکتے ہیں، اس کا ذلیل کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بس اسلام پہ ہیں اور اسلام کے کسی فقہی مکتب پہ تو آپ اسے اختلاط و مرد و زن کے آداب سے متعلق جو فقہ میں تفسیروں میں جو کچھ آپ کے مفسرین، محدثین، فقہا، متکلمین نے تحریر فرمایا وہ آپ دیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے اپنے بھی آپ کا ہوش بھی ٹھکانہ آئے گا اور آپ کہیں گے اچھا اتنی اس طرح سے بات نہیں کی تھی ذاکر صاحب نے. لیکن بہرحال ان کو جس طرح انہوں نے بیان کیا اس بیان کرنے کے انداز میں یا جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، اب لوگ ان کی اردو کی بھی وہ دیتے، خود بھی دیتے، بولتے کہ میری اردو کمزور ہے. تو مسئلہ اردو کے کمزور یا مضبوط ہونے کا شاید نہیں ہے، مسئلہ وہ فہم، وہ فکر، وہ جگہ ہے جہاں سے آپ دین کو لیتے ہیں یا جو آپ کا فہم ہے. تو ابھی ہم بس ایک اور چیز سے بات کریں گے جو کہ مسئلہ خیر و شر سے متعلق، یا وہ جو واجد احساس نام کے ایک لڑکے نے جو سوال کیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک اور بات جس پہ بہت لے دے ہوئی اور جس پہ ملا جلا رد عمل آیا، بلکہ اکثریت لوگوں کی انہوں نے چاہے وہ لبرل لوگ ہوں، سیکولر یا ملحد یا مذہبی، ان کے اس پہ مختلف تبصرے آئے، اور وہ ہے وہ ایک لڑکے نے سوال کیا اور اس سوال کا بنیادی تعلق خیر و شر کے ساتھ ہے. مسئلہ خیر و شر جو ہے اس سے متعلقہ مسئلہ ہے، اور اس میں پہلے آپ کو گفتگو سنا دیتا ہوں، پھر ایک مذہبی شخص کا اس پہ تبصرہ اور ایک بالکل ایتھیسٹ شخص کا تبصرہ آپ کو سنا کے کچھ طالب علمانہ معروضات میں اس سے پیش کروں گا. یہ سوال سن لیجئے پہلے. جی، میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا. میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں. یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں، ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں. دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں. میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں. جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ، اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے؟ یہ میرا کویشچن ہے ذاکر صاحب سے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں، ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس. واجد احساس. آپ مسلمان ہیں؟ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر. ہاں، آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے، برابر؟ یس سر، یس. اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے،
کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے ہیں, میں اچھے کام کرتا ہوں, کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے, تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب. ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں. کئی شخص ہے. اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے. ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے. خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے, عمل صالحات کرتا ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بھائی صاحب کا سوال ہے لاجیکل. اچھا اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے جو سوال ہے ایک بندے کا, اچھا یہ یعنی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وہ شخص جو کسی مذہبی ٹیکس کو الہامی ٹیکس وغیرہ یا اس کو اپنے لیے خیر و شر کا پیمانہ نہیں مانتا, تو وہ غیر مذہبی شخص ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنا آپ کو لبرل کہے یا اپنا آپ کو ایتھیسٹ کہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا یہ کہنا یا کسی بھی شخص کا یہ کہنا کہ میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اور جو موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اب خیر و شر کا پیمانہ, اخلاقیات کا پیمانہ, اچھائی اور برائی کا پیمانہ جو ہے وہ کسی الہامی ٹیکس کو نہیں مانتا ہوں, تو وہ پھر غیر مذہبی شخص ہوگا. اب وہ کس کو مان سکتا ہے؟ وہ یا تو عقل کو مان سکتا ہے, اور عقل سے مراد انڈیویجول عقل, یعنی میں کہوں میری عقل یہ کہتی ہے, آپ کہیں گے میری عقل یہ کہتی ہے. ایک ہے اجتماعی دانش, کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر چونکہ ایک مجموعی لحاظ سے انسانوں میں کچھ چیزوں کو اچھا اور کچھ کو برا سمجھا یا کہا گیا ہے, لہٰذا ہم اس کے مطابق بس چل رہے. تیسرا یہ ہے کہ ملک کا قانون, یعنی آپ کے لیے پیمانہ یہ خیر و شر زندگی گزارنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون. تو ان دونوں صورتوں میں, چاہے وہ انڈیویجول عقل ہو, اجتماعی دانش ہو, یا وہ ملک کا آئین اور قانون ہو, اس میں آپ نے صرف اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیا, اس کا تو آپ بالکل آزاد ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں ملک کے قانون کا, تو وہ تو جبرن ہے, ظاہر سے کرنا ہی پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی اخلاقیات ہے اور ایک مذہبی اخلاقیات. تو میں انسانی اخلاقیات اور مذہبی اخلاقیات جو ہے یہ دونوں اخلاقی بہت سے معاملات میں سیم ہے, یکساں ہے. جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, فلانا نہ کرو. لیکن جب آپ اس کی عقلی توجیہ پہ شروع ہو جائیں یا عقلی طور پر اس کو ثابت کرنا شروع کریں تو اس میں پھر مسائل ہوتے. تو اس لڑکے کا سوال یہی تھا کہ بھئی میں مذہب کو اپنے لیے پیمانہ نہیں مانتا ہوں یا اس کو اپنے لیے سورس نہیں مان رہا ہوں, بس ٹھیک ہے میں بڑا اچھا انسان ہوں فلاں. اب اس پہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ جو تبصرہ کیا وہ اگر دیکھا جائے تو جس کو لوگوں نے بہت برا منا کے پیش کیا, جس طرح ایسا نہیں تھا, وہ بالکل اصولی طور پر بات درست ہے ان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. یعنی اصولی سے مراد اگر آپ مذہبی ہو کر سوچیں, آپ ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے سوچیں. جب ہمارے ہاں جو ہم مسلمانوں میں اگر ہم دیکھیں, جو مسلمان مختلف مکاتب فکر ہے آپ کے ہاں, اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہاں ایک مسئلہ علم الکلام میں بہت معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ حسن و قبح, یعنی کسی کام بات کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا. اب اس پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا پیمانہ عقل ہے یا نقل, ٹھیک, یا حسن و قبح عقلی ہے یا نقلی. ہم اس کو یوں زبان علم الکلام کی زبان میں کہتے ہیں کہ مثال آپ یہ کہتے ہیں بھئی جھوٹ بولنا یہ برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے. تو یہ جو لفظ ہے آپ نے کہا برا ہے, یہ کس کہاں سے آپ لے رہے ہیں, کیوں برا ہے, یعنی برا ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ تو اس کے ہاں ایک تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ عقلی ہے, یعنی عقل یہ کہتی ہے. اب پھر عقل کیا ہے, عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے, عقل کی حدود کیا ہے, عقل کا لفظ ہم بولتے ہیں وہ ہے کیا؟ اس میں ہم نے کئی اسکالر سے جو میں نے سوالات کیے اس میں سے ایک مشترکہ سوال اسی لیے بھی تھا کہ یہ بہت الجھا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ کوئی دو ٹوک چیز ہے. عقل ہے کیا, اس پہ بڑے اختلافات ہیں. ٹھیک, ایک تو چھوڑ دیجیے اس کو, ابھی فی الحال ہم اس پہ مستقل ایک گفتگو کریں گے, اور اس میں ہم مذہبی, غیر مذہبی, سیکولر, الہادی, اور اس کے ساتھ ساتھ خود مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے عرفانی یعنی صوفیانہ یا عرفانی تصور عقل, مسلم یا مذہبی فلسفیوں کو تصور عقل, مسلم یا مذہبی متکلمین کا تصور عقل, ان سب پہ ہم بات کریں. یہاں اختصار کے ساتھ جو بنیادی پوائنٹ وہ یہ کہ آپ کے ہاں دو جو سب سے بڑا جمہور مسلمانوں کا جو مکتب ہے عقلی اپنا کلامی, وہ ہے اشعری. یعنی اشعری جو ہے عرب دنیا میں غالب فکر یہی ہے, اور عجم میں بھی سمجھ لیجئے امام ابو الحسن اشعری سے. ان کے ہاں یہ ہے کہ خیر اور شر جو ہے یہ عقلی نہیں ہے, نقلی ہے. یعنی کسی چیز کو اچھا یا کسی عمل کو اچھا یا برا کہنا یہ اس وجہ سے کہ خدا نے اس کو اچھا کہہ دیا اور خدا نے اس کو برا کہہ دیا. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کی جان لینا یہ برا ہے, کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے مت لو.
اچھا بعض صورتوں میں یہ نہ صرف اچھا ہے بلکہ اس کا بہت اجر ملے گا. کیوں بھائی وہ اچھا کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا. تو اس کو کہتے ہیں حسن و قبول نقلی ہے، یعنی کسی کام کا اچھا یا برا ہونا یہ نقل سے ثابت ہے. نقل سے مراد الہام سے، خدا سے، ٹیکسٹ سے، رسول سے ثابت ہے تو وہ اچھا ہے. دوسرا اچھا ماتریدی بھی کسی حد تک اسی سے ہے، لیکن ماتریدیہ چونکہ ہمارے ماوراء النہر کا مسلک ہے اور حنفی فقہ والے زیادہ تر ماتریدی ہوتے ہیں، حنفی مسلمان خاص طور پر، تو وہ ماتریدیہ اور اشعریہ میں تقریباً 20 سے 22 پوائنٹس ہیں جس میں کچھ اختلافات ہیں بہت بنیادی نوعیت کے لیے. لیکن ان دونوں کا جو بنیادی اختلاف ہے خاص و اشعری کا، وہ معتزلہ اور امامیہ سے ہے. امامیہ سے مراد جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، تو معتزلہ اور امامیہ کا موقف یہ ہے کہ حسن اور قبح جو ہے یہ نقلی نہیں عقلی ہے. یعنی اچھا پھر وہ کہتے ہیں نقل اس کی تائید کرتی ہے یا اس کی تردید کرتی ہے. مثال کے طور پر سچ بولنا یہ عقلاً اچھا کام ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے انسان کو، پھر مذہب نے بھی اس کی تائید کر دی. جھوٹ بولنا وہ کہتے ہیں برا ہے، کس بنیاد پہ بھائی؟ عقلاً برا ہے، نقل نے بھی اس کی تائید کر دی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن اور قبول جو یہ عقلی ہے، پھر نقل سے اس کی تائید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو بڑے مکاتب ہیں. معتزلہ کا بھی یہی موقف ہے، امامیہ کا بھی یہی موقف ہے. ان کے مقابلے پہ اشعریہ کا موقف یہ ہے اور محدثین کا بھی موقف یہ ہے کہ حسن اور قبول جو ہے وہ نقلی ہے، یعنی مذہب سے. اب ذاکر نائک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس منہج پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ بھئی حسن اور قبول آپ جس کو کہہ رہے ہیں یہ عقل سے آپ اس کو نہیں ثابت کر سکتے. عقل تو انسان کی مختلف ہے، جیسے انہوں نے مثالیں دی. تو پہلے یہ سن لیجئے، فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے، تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب. ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں. کئی شخص ہے. اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے. ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے. خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالحات کرتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بھائی صاحب کا سوال ہے، لاجیکل جواب دو، لاجیکل جواب دو کہ میں 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بہت خوش ہوں، جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں. تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے. جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے، وہ میری خوشی کے لیے کافی نہیں ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لے کے آیا آپ کے 4 سال میں. کتنے لوگ آپ کو مانتے؟ بولیے مجھے. واجد بھائی کدھر ہے؟ واجد بھائی. واجد با جی سر. ہاں، کتنے لوگ آپ کو مانتے 4 سال میں؟ 5,000 10,000 کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو؟ سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میری پرسنل لائف پر، نہ میری جو ہے ایک اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں، کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں. یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے، اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں، یعنی ایک اقلیت کا تقاضا ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے، اور یا میرا انڈیویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو، ریشنل ایویڈنس ہو، ریشنل آنسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے، جو میں نہیں کر رہا. آپ جو بول رہے اقلیت کے حساب سے، اقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے. سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا چپٹی ہے. جی سر بالکل یہ ہے کہ ایوولوشن ہو رہی ہے. بھائی صاحب ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا، میرا جواب سنیے آپ. ٹھیک ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب جو مثال دے رہے ہیں دنیا چپٹی ہے، یہ ایک سائنس کا مسئلہ تھا، مطلب خیر و شر نہیں، لیکن بہر سمجھانے کے لیے شاید ان کو یہ مناسب لگا. آگے سنیں. جی یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے، سمجھے آپ. یہ ریشنل آپ سمجھتے ہیں. جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے. آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے. آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے، ابھی میرا جواب سنیے. ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے. وہ چور بھی اپنے دماغ سے صحیح ہے سمجھتا ہے. وہ چور جو چوری کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے صحیح سمجھتا ہے. آپ مجھے ایک پوائنٹ بتاؤ. ایک چور ہے، مان لو میں چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں، کروڑ روپے لوگ کی چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا. ایک. چلو بھائی صاحب واجد میں جواب دو. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں.
जी जी करोड़ों रुपए चोरी करता हूँ। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूँ और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह ये है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मनफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूँ ना, चोरी करके रोज रॉय खरीदता हूँ। मुझे क्या, आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूँ। उसी तरीके से आप लॉजिक में बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूँ, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूँ और चोरी छोड़ दूंगा। ये मत बताओ लोगों को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा है ना। मैं चोरी खरीदता हूँ, रोज रॉय खरीदता हूँ, बंगला खरीदता हूँ, क्या गलत है? लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान उससे, आपको नुकसान है। आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है, एक दो नहीं। सर आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मेरे सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सर यही सवाल है। एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लोग को तकलीफ होती गए बाढ़ में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है, मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ। आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई। मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर। अच्छा, उससे यहाँ पर उस पर तो मैंने एक उसूली बात कर दी थी शुरू में, और यहाँ पर भी डॉक्टर साहब ने जो बात की बहुत अहम बात है कि भाई आप अकली बुनियाद पे ये बताओ। अब जाहिर है मैंने आपको कहा कि फ़लसफ़े का बहुत बड़ा मसला है, अखलाकियात मज़हब का भी है, एक अखलाकियात नज़री और अमली, और उस पर जो बहसें हैं, बड़े बड़े दिमाग इसमें चकरा गए। ये कोई ऐसी मतलब सिंपल या सादी सी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो ये इसके बाद जो डॉक्टर साहब बात करें, इसको हमारे कुछ दोस्तों ने बड़ा देखा, डॉक्टर जाकिर कह रहे मैं अरबों का मालिक हूँ, फलाना हूँ, तो बाबा वो उनको एक अपना मुकदमा कायम कर रहे हैं कि मैं एक मजहबी आदमी होने के नाते मेरे नज़दीक चोरी करना बुरी बात क्यों है, जबकि आप कह रहे हैं कि अकली तौर पर लॉजिकल बुनियाद पे बताओ कि चोरी करना क्यों गलत है। तो वो उसको समझाता है, वो मिसाल ये दे रहे कि मेरी हालत बहुत अच्छी है। नहीं, वो पहले उन्होंने अपने आप को एक चोर, एक फ़र्ज कर लिया कि मैं चोर हूँ और मैं चोरियाँ करके बड़ा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत मज़े की हो रही है। अब देखें ना आपके यहाँ जो करप्शन, चोरी और ये सारा कुछ जो लोग करते हैं, जैसे तो उनकी अपनी ख़ानदान की, उनकी अपनी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी बन जाती है ना हयात दुनियावी के एतबार से। तो जाकिर साहब उनको ये बता रहे हैं भाई इसमें ख़राबी फिर क्या है, अकली तौर पर क्या बुराई है। अब मैं उसको, एक तो वो लड़का ही बताएगा, दूसरा मैं भिंडर साहब वगैरह से ही बताऊँगा। यानी जो लोग मज़हब को बुनियाद नहीं मानते अखलाकियात के लिए, वो भी उसको बुरा समझते हैं, लेकिन उसकी वो अकली तौजीह देते हैं। लेकिन वो अकली तौजीह पर भी अकली एतराज़ात होते हैं। ज़ाहिर है आप जो भी अकली तौजीह देंगे उसका एतराज़ अकली होगा, फिर उसका जवाब आएगा, फिर उसका जवाब आएगा। तो उससे फिर एक जगह आकर ऐसा रुक जाना पड़ता है कि बाबा बस यही है, मतलब पुरअमन बक़ाए में बाहमी एक बेहतर मुआशरे के क़याम, बतौर महज़ब इंसान हमें रहने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। यानी वहाँ पर भी फिर आपको समा व ताअत पे आना पड़ेगा, बस ये हमें मजबूरी है, हमने ऐसे ही रहना है। साकिब साहब आगे जो बात कर रहे हैं वो सुने। ये मैंने इसलिए इस पर वो किया, आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है, कौन अच्छा आप या मैं? इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले कि मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना? अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है। मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है? लोग को अभी आपके जवाब पे आता हूं। आपने जो डायलॉग मारे ना, मुझे लोग की फिक्र नहीं, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे, एक, और बताएंगे भी तो उसका आप बोले पुलिस पकड़ेगी, पुलिस मेरे। अब जैसे मैंने जो ताद्दुद इज़्दिवाज पे बात करते हुए आपसे एक बात कही थी,
جس میں ذاکر صاحب اور ان کے قبیل کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تعدد ازدواج کی عجیب عجیب قسم کی وہ حکمتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ ساری حکمتیں لاجک کے بنیاد پہ یا عقل کی بنیاد پہ آپ قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور یہ کہنا کہ بھائی اگر ایک عورت ہے، اس کی شادی ہو گئی 5 سال 10 سال 8 سال، پھر بچہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرے بھائی؟ تو آدمی کو کہا کہ اچھا تم دوسری شادی کر کے اس سے بچے نکالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ٹیکس میں نہیں ہے، آپ نے اپنی عقل سے وہ چیز بتائی، تو ظاہر سے اس پہ عقلی جواب یہ ہوگا نا جو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا، کہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا ایک آدمی ہے، اس کے اندر بچے پیدا کرنے کے جراثیم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو پھر کیا اس کی عورت کو اجازت ہونی چاہیے؟ لازمی اس کا جواب یا اس کا جو لازمی اور کیا کہنا چاہیے نتیجہ یہی نکلے گا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ عقل ہی کی بنیاد پہ لاجک کی بنیاد پہ بات کریں گے۔ اب ذاکر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاجک کی بنیاد پہ تو یہ چیز اس طرح ہے، آپ لاجک کی بنیاد پہ یہ کہیں گے تو پھر میری عمل کی کوئی لاجک بتاؤ، تو یہ اس طرح ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو عقلی کے بجائے نقلی پیراڈائم ہے، یعنی جن کا یہ کہنا ہے کہ خیر و شر یا حسن و قبو نقلی ہے، تو ان کو پھر یہ سوالات کا سبب کہتا ہے۔ اللہ میاں نے کہہ دیا بات ختم حضرت، اس میں وہ یوں کہ فلانا چن کے چنا سے کہنے کے وہ پھر اس کی ان کو ضرورت نہیں رہتی۔ میں مطلب سے بڑا مافیا ہے، کون اٹیک کرے گا؟ میرے پاس پیچھے پہ باڈی گارڈ ہے، میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر۔ ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ، لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنے دنیا میں ٹاپ 10 ریچسٹ مین ہیں، بس یہ باقی اس کے بعد جو دوسری در کی باتیں ہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے لڑکے کا سوال کیا تھا، وہ کس تناظر میں سوال ہے، پھر اس کا جواب دینے کے 2 تناظر ہے، ایک نقلی اور ایک عقلی، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اب میں اس کے اوپر صرف 2 تبصرے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک کمپلیٹ اعلانیہ ہمارے ایک ایتھیسٹ بہت محترم اسکالر دانشور فلسفی عمران شاہد بھنڈر صاحب ہے، وہ بہت سخت مذہب پہ ان کے اعتراضات ہیں، اور وہ جب لکھتے ہیں تو بالکل یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے اس لب و لہجے کی وجہ سے ان سے ناراض رہتے ہیں، لیکن ان کا حق ہے وہ جس طرح چاہے اپنی بات کریں۔ تو بھنڈر صاحب انشاءاللہ ان سے ابھی ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے، کچھ ہفتوں بعد ہم ان سے ایک الہاد کا مقدمہ اس عنوان سے کریں گے، کیونکہ بہت صاحب علم و دانش شخصیت ہیں، فلسفے کے استاد ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں فلسفیانہ، معذرت۔ تو اس لیے میں نے ان کا انتخاب کیا ہے بھنڈر صاحب کا، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اب بھنڈر صاحب کا دیکھیں، وہ صرف عقل کو پیمانہ مانتے ہیں، وہ بالکل ایتھیسٹ شخص ہے، تو وہ اس پہ تبصرہ کیا فرما رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ یہ بات اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں کہ خدا کا نام اخلاقیات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ بات خود خدا کی کتابوں سے واضح ہے کہ اگر خدا کا نام اخلاقیات کی بنیاد بن سکتا تو گھناؤنی سزائیں کیوں لاگو کی جاتی؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھا کہ نتیجہ واضح ہے۔ آگے لکھتے ہیں بھنڈر صاحب، اگر چور کو چوری کر کے خوشی ملتی ہے اور چور کے عمل کو کسی منطق سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سماج میں ایک چوری نہ صرف ان گھر والوں کو افسردہ کرتی ہے جن کی چوری ہوتی، بلکہ سماج میں بے چینی، بے یقینی اور ذہنی دباؤ کا بھی باعث بنتی ہے۔ منطق ہمیشہ یونیورسل ہوتی ہے، اور اخلاقیات کی منطقی بنیادیں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ کیا جائے۔ چور کی چوری کی بنیاد منطق نہیں ہوتی، بلکہ چور کی خواہش ہوتی ہے۔ عقل خواہشات، جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ جو بات ہے نا کہ چوری کیوں خراب ہے، ایک تو یہ انہوں نے بتائی، دوسری ان کا یہ کہنا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ کیا جائے، یہ سیکولر اخلاقیات میں ابھی تک کا جو آخری معراج ہے جواب کا وہ یہی ہے کہ بھائی اچھا خوشی ملنا، تو ان کا ایک بندہ چوری کر کے اس کو خوشی مل رہی ہے، ایک جھوٹ بول کے، ایک فریب کر کے، تو ان کا نہیں، یہ تو انفرادی ہو گیا نا، اجتماعی ہونا چاہیے۔ اچھا، اجتماعی میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی پیمانہ جس میں سب کو خوشی ملے؟ ظاہر سی بات ہے، مثال کی تو میں کہتا ہوں بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوری کرنے سے چور کو تو خوشی مل رہی ہے، لیکن جس کی چوری ہوئی وہ افسردہ ہے، تو وہ چور کہتا ہے بھائی بھاڑ میں جائے، وہ افسردہ ہے تو میں تو خوش ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے پھر سیکولر اخلاقیات میں ہے کہ سب کو اب سب کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشی ملے۔ اب مثال کے طور پر معاشرے میں اکثریت لوگوں کی تو چور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ جو اکثریت ہے اس چند لوگوں کی چوری سے وہ افسردہ ہو جاتی ہے، ان کو نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا چوری بری بات ہے۔ ایک تو یہ مقدمہ ہے۔ دوسرا، بھنڈر صاحب کا نے یہ بہت اہم بات کی کہ چور کی چوری کی بنیاد منطق نہیں، بس اب منطق دیکھیں، ذاکر صاحب جس مفہوم میں کہہ رہے ہیں کہ آپ عقلی توجیہ دو، کہتے ہیں پھر آپ بھی عقلی توجیہ سے اس کو غلط ثابت کرو، تو اس مفہوم میں۔ لیکن آگے جو بات کی نا کہ چور کی خواہش ہوتی، عقل، بھنڈر صاحب فرما رہے عقل خواہشات، جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے۔ بعین ہی مذہب والوں کا بھی یہ مقدمہ ہے کہ جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے جذبات، احساسات کی تطہیر کا نام ہے۔ تو خیر، یعنی آپ خالص فلسفی ہو کر
متن، ٹیکس، الہام، وہی مذہب، دھرم کو پیمانہ نہ بنائے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جیسے ہر انسان اپنے خواہش پہ چلنا شروع کر دے تو معاشرے میں انارکی ہوگی، وہ ایک پھر انسانی معاشرہ نہیں بلکہ ایک جنگل حیوانوں کا بن جائے گا، جس میں ہر جانور اپنی خواہش یا اپنی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے زندگی گزارنا ہے۔ جب بھی شیر کو بھوک لگے گی اس نے کسی نہ کسی جانور کا شکار کر کے اس نے اپنا پیٹ بجھانا ہے۔ تو اگر انسانی معاشرے میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا انسان چونکہ ایک ترقی یافتہ جانور ہے، ارتقا کر کے اگلی منزل پہ آیا ہوا ہے، تو کیا اس کو بھی اسی طرح چھوڑا جائے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر، کیونکہ انسان کے پاس وہ عقل نام کی ایک چیز بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے جس سے وہ کم سے کم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نقصان کر سکتا ہے۔ شیر اتنا کر سکتا ہے، بھوک لگی اس نے شکار کیا، کھا لی، اس کا تو خاموش، جب دوبارہ بھوک لگے گی پھر وہ یہ کرے گا۔ اسی طرح باقی جانوروں میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ محدود پیمانے پر محدود نقصان ہوگا۔ انسان کا مسئلہ دوسرا، اسی لیے جو سیکولر ہے وہ بھی اخلاقیات، قانون، ضابطے ان سب کو ان کو بنانا پڑتا ہے کہ انسان کی خواہشات پہ قدغنیں، یہ سیکولر ملکوں میں جو قوانین کی سختی یا اخلاقیات کے مفکرین کی طرف سے، کانٹ جیسا بندہ کہتا ہے کہ اخلاقی عمل پہ اس لیے عمل کرنا چاہیے کہ وہ اخلاقی ہے، نہ کسی کے حکم کی وجہ سے، نہ کسی اس کی کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے اس وجہ سے، وہ کہتا ہے کیونکہ وہ عمل اچھا ہے تو اس کو کرنا ہے آپ کو، کوئی دیوتا حکم دے، کوئی خدا دے یا خود کچھ بھی نہیں، وہ کہتا ہے بس اب اچھا عمل کیوں کرنا ہے بابا؟ کیونکہ وہ فی نفسی ہی اچھا ہے۔ تو کہنے کا ہوتا ہے کہ بھنڈر صاحب کی یہ بات کہ عقل جو ہے وہ خواہشات، جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے، تو اہل مذہب کا مقدمہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ خواہشات، جذبات، احساسات کی تطہیر کرتی ہے، اس کو دائرے میں رکھتا ہے۔ خیر، آگے بھنڈر صاحب لکھتے ہیں، جدید اور ترقی یافتہ دنیا کی ہر ریاست کی بنیاد عقل پر ہے، جذبات پر نہیں۔ اگر ہم خاندان سے سماج اور سماج سے ریاست تک پہنچے تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ جذبات صرف خاندان تک محدود ہوتے ہیں، جبکہ سماج وہ میدان ہے جہاں عقل اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، اور ریاست ادارے عقل کی انتہا ہے جس تک سماجی فرد عقلی ذرائع سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ چوری نہ کرے، اس بارے میں آپ کو منطقی جواب چاہیے تھا، یعنی بھنڈر صاحب کے بھی ذاکر صاحب کو جواب منطقی چاہیے۔ کہتے ہیں آئیے آپ کو عظیم فلسفی امانویل کانٹ کے دریافت کردہ تضاد سے آگاہ کرتے ہیں۔ چوری کا انحصار نجی ملکیت پر ہوتا ہے، پبلک پراپرٹی نہیں بلکہ نجی ملکیت، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک کمیونزم کا نظریہ جس کے اندر آپ کے پاس نجی ملکیت نہیں ہو سکتی، ایک سوشل اپنا کیا نام ہے کیپٹلزم ہے جس کے اندر نجی ملکیت، یہ کہہ رہے کہ کانٹ صاحب نے کیا کہا ہے کہ چوری کا انحصار نجی ملکیت پر ہوتا ہے، یعنی ٹی وی، کمپیوٹر، گاڑی، ٹیلی فون، موبائل، نقدی وغیرہ وغیرہ میری ملکیت ہیں، انہی کی چوری ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ چوری کو جب یونیورسل کر دیا جائے تو اس میں تضاد خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص چور بن جائے تو نجی ملکیت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کی ملکیت میں اس کی ملکیت نہیں رہے گی، حسبت ہر بندہ چور ہے، اور جب نجی ملکیت کا خاتمہ ہو گیا تو چوری ناممکن ہو جائے گا، یعنی چوری ناممکن بنانے کے لیے نجی ملکیت کا خاتمہ، کیونکہ چوری تو اسی چیز کی ہوگی جو دوسرے کی ملکیت ہے، ٹھیک، اور دوسرے کی ملکیت ہی نہ رہی تو چوری کس چیز کی ہوگی؟ یہ وہ داخلی تضاد ہے جو چوری کے پھیلنے سے اس کے اندر واقع ہوتا ہے۔ ریاست سب سے بڑا اخلاقی ادارہ ہوتا ہے بھنڈر صاحب، ٹھیک ہے، اس کا کام لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کر کے ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم مہیا کر کے انہیں ایک ذمہ دار شہری بنانا ریاست کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ خدا کا نام اخلاقیات کے لیے غیر ضروری ہی نہیں بلکہ غیر اخلاقیات کا جواز بھی فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی بالکل کمپلیٹ ایتھیسٹ ہیں محترم عمران شاہد بھنڈر صاحب حفظہ اللہ تعالی، تو ان کا مقدمہ یہ ہے، آپ اس میں آپ خود بھی اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈر صاحب نے چوری غلط ہونے کی جو منطقی توجہ دینے کی کوشش کی، وہ آپ کو خود کس حد تک مطمئن کرتی وہ توجہ عقلی کا۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ عقل سے جواب دیکھیں، اسی لیے جو خدا کے ثبوت پر بھی جو عقلی دلائل ان میں مسئلہ یہی آتا ہے، اس لیے لوگ عرفان کی طرف چلے گئے، داخلی مشاہدے کی طرف چلے گئے، مذہبی تجربے کی طرف چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے دماغوں کو آپ دیکھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علت اولا، انٹولوجیکل دلیل، فلانا دلیل، اخلاقی دلیل کی بنیاد پہ، عقلی ہے نا، تو عقل کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تخیل ہے، وہ ایک وہم کی بنیاد ہے، یہ سب چیزیں بنتی ہے، تو اس بنیاد پہ بس آپ جو منطقی اور عقلی جواب دیں گے، میرے پاس اس کا رد موجود ہوگا، پھر آپ کے پاس بھی اس کا رد موجود ہوگا، تو یہ رد جواب رد چلتا ہی رہے گا۔ خیر، تو یہ ہو گیا ایک کمپلیٹ ایتھیسٹ، عالم دین، ایک عالم ایتھیسٹ کی تحریر۔ اب ہم آتے ہیں ایک مولانا صاحب، قاری حنیف ڈار، بہت مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ اب ڈار صاحب کو دیکھ لیں، یہ ایک مذہبی شخص ہیں، لیکن ابھی تک جو ان کی تحریریں یا ان سے یہ لگتا ہے
کہ وہ کسی خاص اپنے یعنی ہے تو سنی المسلک، اس میں تو وہ سنی ہے، شیعہ یا معتزلی یا مطلب خارجی وہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے، فقہی لحاظ سے معلوم نہیں کہ وہ حنفی ہے، شافعی، مالکی یا وہابی ہے، لیکن غامدی صاحب اور اس فکر سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ تو ڈار صاحب اس پہ کیا لکھتے ہیں ذرا سن لیجئے۔ ایک مذہبی شخص بھی ایک مذہبی انسان کے اس گفتگو پر اس کی تنقید کیا ہے۔ قاری حنیف ڈار لکھتے ہیں کہ نیک ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ واجد احساس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے واجد احساس نے سوال کیا کہ میں نے 4 سال سے مذہب چھوڑ دیا ہے، مگر میں ایک اچھا بیٹا، اچھا شوہر، اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھا پڑوسی اور سماج کا اچھا انسان ہوں اور اپنی اس پوزیشن پر مطمئن اور خوش ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اچھائیاں مذہب سکھاتا ہے وہ سب مجھ میں پہلے سے موجود ہیں، پھر مجھے کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا سوال دے دیا۔ اب تبصرہ ڈاری علی خیالات واجد احساسی یا دوسرے پر، اب وہ لکھتے ہیں سوال اس قدر ڈیپ اور ٹو دی پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب 20 منٹس جھاڑ پھونک کرنے کے باوجود سوال سے یوں بچ کر نکل گئے ہیں جیسے بندہ باولے سے دور ہو کر گزر جاتا ہے۔ اچھا بھائی کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ ہمارے ایک ہے چودھری صاحب کہتا ہے کیسے تو بھائی کیسے اب وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن مسئلہ یہی پر ہے، ذہن میں رکھنا حسن و قبوح کی بحث ہے، عقلی ہے نقلی ہے، یہ بحث خود مذہب کے دائرے کے اندر علم الکلام میں موجود ہے۔ اس سے بڑے تناظر میں ایک غیر مذہبی تصور ہے اخلاقیات کیا، اخلاق کیا ہے، اخلاق کی بنیادیں کیا ہے اس پر، اور ایک مذہبی ہے، ٹھیک ہے، سب ذہن میں رکھنا۔ اب یہ کہنا کہ بھائی اس قدر ڈیپ ٹو دی پوائنٹ، تو میں نے کہا بھائی یہ ساری بحثیں آپ کے ہاں کلام میں موجود ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب بچ کے نکل گئے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے سوال کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں، تو جواب الجواب بین الاقوامی حق ہے جو عالمی عدالت اور سلامتی کونسل میں بھی حاصل ہے۔ وہ بار بار ٹوک کر بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے بلکہ رٹا رٹایا بیانیہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے خیال سے زیادتی کر رہے ہمارے حنیف ڈار صاحب۔ خیر، اگر میں نے یہی بیانیہ سننا تھا تو پھر اپنی مسجد کے امام سے بھی سن سکتا تھا۔ اچھا یہاں پر میں روک کے، یہ صرف ان کا نہیں، ہمارے بہت سے لیبریل اور دوسرے دوست بھی کہتے ہیں بس ایک مسجد کے مولوی کے برابر، تو بھائی آپ کو کیا کوئی وہ خدا کا پیغمبر یا فرشتہ ہو کہ آپ کے سامنے آنے چاہیے تھا، یا بالکل ایک اس طرح کا مذہبی مفکر جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بسبی دانشور جو فلانا چنکے چنانچہ ایسا ہے ویسا ہے کہہ کے پورے تڑکا لگانے کے بعد پھر وہ ایک ملفوف سا جواب دیتا ہے، آپ کو ایسا آدمی چاہیے، تو بھیا اس کی طرف آپ کے پاس بہت سے، یہ خود قاری حنیف ڈار صاحب ہیں، ہمارے غامدی صاحب ہیں، ہمارے جو بھی آزاد خیال قسم کے جو مذہبی آپ کے ہاں مفکرین پائے جاتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے، یعنی اعتراض ہوا، اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ محدثانہ نقطۂ نظر سے، یا جو علم کلام نقلی والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ رسول بھی ہے اس طرح، ٹھیک ہے، اس کی کچھ حکمتیں یوں ہے، ہمیں یوں سمجھ میں آتی بس، لیکن آپ جیسے تعدد ازواج سے میں نے آپ کو ابھی صحیح تو ان سب کو پڑھ کے سنایا نا، کیا ہے یہ مطلب؟ آپ کو یہ ہے کہ بھئی یہ تو بڑا بھیانک سی بات ہے، بھئی بڑا خطرناک اعتراض ہے، ہونے کی کرنا ہے، تو ایک تو جواب یہی ہے جو آپ عقلی اور توجیحات سے دیں۔ جب بھی آپ عقلی توجیحات سے جواب دیں گے، جیسے میں نے آپ کو ایک ہی مثال دی کہ تعدد ازدواج کی اب جتنی بھی عقلی توجیہیں آپ کے سامنے کوئی پیش کرے وہ بنیاد نہیں بن سکتی، وہ اس کے جواز کے لیے کافی وجہ نہیں ہو سکتی بابا، کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، جن سے خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، فلانا نہیں ہو رہا ہے، بابا یہ نہیں، تعداد زیادہ ہو جانا بھی ایک لحاظ سے نہیں بنتا، یعنی صرف اس کو عقلی بنیاد بنا لے۔ کیوں؟ بھئی ایک وقت آ سکتا ہے کہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہو جائے، مردوں کی تعداد زیادہ ہو، تو کیا اس صورت میں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنا چاہیے محض جنسی خواہش کے آدمیوں کی تکمیل ہو؟ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ خیر، یہ طالب علمانہ وہ ہے، ابھی اس پہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ سب چیزوں پہ دوبارہ ہی بات کریں گے۔ لکھتے ہیں حنیف ڈار صاحب، قاری حنیف ڈار صاحب، اگر میں نے یہی بیانیہ سننا تھا، یعنی کہتے وہ لڑکا یوں سمجھ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، تو اپنی مسجد کے امام سے بھی سن سکتا تھا۔ میں تو آپ کو ایک انٹرنیشنل داعی سمجھ کر آیا تھا کہ آپ مجھے لاجک اور منطق سے قائل کریں گے کہ ان اچھائیوں کے باوجود مجھے خدا پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ لاجک اور منطق سے آپ مذہب کی چیزوں کو اس طرح سے کریں۔ خیر، بار اس پہ پورا بیانیہ موجود ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ایک طرفہ رپورٹنگ کروں، ایک طرفہ چیزیں بتاؤں گا، دونوں طرف کے دلائل، دونوں طرف کا موقف اور ایک کا اپنا موقف ان کے ماننے والوں کے لیے مضبوط ہے۔ آگے ڈار صاحب لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اس کو بار بار ڈانٹا اور ہر سوال کرنے والے کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تم نے سوال کرنا تھا جو کہ
کر کے تم پھنس گئے ہو. میں تمہارے سوال کے ساتھ جو پوز چاہے بنا کر عین غین کر سکتا ہوں اور تم اب سننے اور سر ہلانے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. یہی کچھ پلوشہ خان کے ساتھ ہوا تھا اور یہی ہوتا رہے گا. ہاں یہ بات بالکل قاری صاحب سے ہمارے بہت احترام کے ساتھ ذاکر نائک صاحب اور ان کے ماننے والوں سے یہ ذاکر صاحب کو اپنے اس رویے میں، جیسے میں نے گزشتہ گفتگو میں بار بار یہ بات کی، بتکرار کی، کہ ان کا یہ انداز میرے خیال سے ان کو کچھ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنی مناظرانہ طبیعت پہ قابو حاصل کر کے بات کرنی چاہیے. یعنی ہر سوال مناظرے کے لیے نہیں ہوتا، ہر سوال آپ کو نیچے دکھانے کے لیے، تو آپ کا بھی ہر جواب دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ وہاں پر اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں اور کر کے آپ بات کریں گے تو شاید زیادہ بہتر اس کے نتائج ہوں. ڈاکٹر صاحب آگے لکھتے ہیں، اس سوال کے جواب ڈاکٹر صاحب نے 2 مثالیں دی اور دونوں اس سوالی کے مائنڈ سیٹ اور اس کی ضرورت سے بالکل غیر متعلق تھے. ایک چور چوری کرتا ہے اور تمہاری طرح خود کو اچھا اور خوش باش سمجھتا ہے. یہاں واجد احساس نے ڈاکٹر صاحب کو روک کر بتانے کی کوشش کی کہ چور تو دوسروں کا نقصان کرتا ہے اور اس سماج کا بدترین شخص ہے. بھائی کس بنیاد پہ؟ یہ تو ذاکر صاحب کہہ رہا ہے. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں اور سماج کے ساتھ میرا سلوک بہترین انسان کا ہے. میرا خیال میرا ذاتی عمل ہے، اس میں نے چوری کہاں کی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب اسی قسم کے جواب اور جواب سے تو ڈرتے ہیں، لہٰذا اس کو بدتمیزی سے ڈانٹ دیا. دوسری مثال ہٹلر کے قتل عام کی دی کہ اگر اس کو پکڑ لیا جاتا تو 5 منٹس اس کے مرنے میں لگتے تو ان کروڑوں انسانوں کے قتل کا بدلہ کیسے پورا ہوتا. یہ جواب بھی غیر متعلق تھا. یہ دلیل تو ہم حساب کتاب کے منکر کو دیتے ہیں کہ محشر کیوں برپا ہوگا، اس کا اللہ کے وجود اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت کے سوال سے کیا تعلق ہے. یہاں بھی وہ ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہے کہ سرکار میں نے تو ایک قتل بھی نہیں کیا، مجھے آپ کروڑوں کے قاتل کے انجام سے کیوں ڈرا رہے ہیں. مگر وہی بدتمیزی بری ڈھانٹ یہ ڈیبیٹ کرنے کی جگہ نہیں. مطلب واجد احساس کو اس کے سوال کا جواب بالکل نہیں ملا، محلے کی مسجد کے امام کا خطاب سننے کو ضرور ملا. اب ہمیں کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا جو انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا. اچھا، قاری حنیف ڈار صاحب نے اس کا ایک تفصیل سے بات کی ہے، ان کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. وہ میں اب ٹائم نہیں ہے، بہت لمبی بات ہوگی تو میں آپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہاں تک جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا نا، وہ صرف یہ تھا کہ ذاکر نائک جس کانٹیکس میں، جس کلامی مکتب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ان کا جواب بالکل پرفیکٹ درست ہے. یہی جواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب ممکن نہیں ہے. لب و لہجہ انداز اس میں بالکل جائز ہے، تو ہر انسان کو اس کو بہتر کر کے کہنا چاہیے. ہاں، اگر آپ یہی سوال کسی امامی عالم سے کرتے، شیعہ عالم سے، یا ایک معتزلی سے کرتے، یا کسی ماتریدی سے بھی کر لیتے، تو پھر وہ اس کو پہلے آپ کو اپنی توجیہ اور فلانا عقل کیا ہے، اس کی حدود اور عقلی لحاظ سے برا کیوں ہے، وہ آپ کو بتا دیتا. پھر اس کا کہتا اللہ میاں نے بھی اس کو ایسے ہی کہا. لیکن جو بالکل سیکولر ایتھیسٹ ہوگا، اس کے ساتھ پھر ذاکر نائک صاحب جس انداز سے بات کرے وہ اسی انداز سے ہی بات ہوگی. یہاں پر ہم صرف چونکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس کا جو نقطہ ہے اس کو پیش کیا جائے اور اس کانٹیکس سے اس تناظر کو بھی پیش کیا جائے، کیونکہ جب آپ اس تناظر کو ہٹا کے بات کرتے ہیں تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں. یہاں تک. اچھا، ایک اور چیز جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر ہمارے ہاں دوستوں کو بہت ناراضگی ہے، اور بالکل ہر ایک کو اپنے اس کی خیال کو رکھنے اور اس کو بیان کرنے کی آزادی ہو، ناراضگی بھی رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے. بھائی وہ یزید سے متعلق، اچھا وہ پرانا کوئی بیان ان کا ہے، اب غالباً اس مرتبہ تو انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. دیکھیں، یزید سے متعلق ہم نے بہت تفصیل سے اور تحقیق کے ساتھ بہت مفصل گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے، امام عالی مقام امام حسین اور یزید علیہ ما علیہ، ان دونوں سے متعلق خود اہل سنت کے ہاں تناظر کیا بنتا ہے. یعنی ان کے ہاں یہ جمہور اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ امام حسین حق پر تھے، یزید جو ہے ان ناجائز حکمران تھے، یا حکمران بننے کے بعد ان کی حکمرانی غلط ہو گئی کیونکہ وہ فاسق ہو گیا تھا، یا وہ بنیادی جو مطلوب ہے ایک حاکم کے لیے اس سے وہ یزید نکل گیا تھا. لہٰذا امام حسین نے جو اقدام کے بالکل درست ہے، امام حسین حق پر ہے. ایک اقلیتی موقف ہے، اور جو آج کا ہمارے یہاں جو سلفی مکتب کے لوگ، مجھے حیرت ہے، بلکہ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہی ان کے ہاں اس پہ بڑی لمبی لمبی کتابیں، بھائی اتنی موٹی موٹی آ رہی. یزید رحمۃ اللہ علیہ، امام شکر ہے امام نے ابھی تک میرا شاید نہیں پڑھا کہیں، خلیفہ برحق یزید فلانا محمود عباسی اور اس طرح کے کچھ لوگوں نے اس پہ لکھا. تو ان میں سے کچھ کا وہابی یا اہل حدیث میں بھی ایک سے زائد آرا ہیں، لیکن اس وقت اس رائے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ زیادہ انہوں نے لکھنا شروع کیا. صلاح الدین یوسف کے غالباً اتنی موٹی کتابیں 900 صفحے پر. تو ان کا موقف یہ ہے کہ یزید جو ہے خلیفہ برحق تھا، صحیح خلیفہ تھا. اچھا، اب جو خلیفہ برحق کے خلاف اگر آپ اٹھتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں، آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، آپ اس کو حکمرانی سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں پھر جو بھی اٹھے گا وہ غلط ہوگا.
اچھا، اب امام حسین کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف سنیوں کا جو مجموعی تصور صحابہ ہے، وہابی ہو، حنفی ہو، جو بھی یعنی اہل سنت کے ہم تصور صحابی، اس کی روح سے جب تک آپ کے امام حسین کی صحابیت آپ کے لیے موجود ہے، آپ امام حسین کو اس طرح سے نہیں تنقید کر سکتے جس طرح آپ غیر صحابی کو کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہاں پر وہ کہتے ہیں امام حسین سے اجتہادی غلطی ہو گئی، بس یہ سب سے نرم الفاظ امام حسین کو غلط قرار دینے کی وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے امیر معاویہ اور حضرت علی کے مقابلے پہلے سنت یہ کہتے ہیں کہ اس میں امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، یعنی امام علی حق پر تھے، ان کا اجتہاد صحیح تھا، عملی طور پر وہ ٹھیک تھے، حق پر تھے، یہ معاویہ نے جو کچھ کیا امیر شام نے وہ امیر معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی، یہ مسئلہ اہل سنت کے تصور صحابیت کے۔ تو اب ذاکر نائک صاحب نے اس پہ جو بھی بات کی ہوگی اس سے، اور میں جیسے شروع میں بھی آپ سے کہا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی اس طرح، وہ یہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث میرا دین ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسرا، جو کچھ وہ فقہی یا کلامی چیزیں بیان کرتے ہیں اس میں وہابیت جو ہمارے پاس موجود ہے یا مکتب محدثین جو ہمارے پاس ہے موجود، آپ کو اس کی پوری جھلک ان کی گفتگو نظر آتی ہے۔ تو اس وقت جو انہوں نے یہ بات کی ہے اسی تناظر میں کی ہے جس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ امام حسین جو ہے وہ ان سے اجتہادی غلطی بھی، اگر یہ اس طرح ہے۔ باقی ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر کچھ ایسے ناصبی جس کو ہم کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی اس کے اندر برا بلا کہنے پر آتے ہیں، وہ صرف حسین پہ نہیں، پورے اہل بیت کا جو ایک تصور موجود ہے، یعنی حضرت علی اور حسنین اور سب کو ان کے اوپر نقد کرتے ہوئے یا بد تہذیبی سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ناصبی کا مطلب یہ ہوتا ہے اعداء اہل بیت، یعنی جو شیعہ جو اہل بیت کے دشمن ہے، شیعہ نہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہے وہ ناصبی ہو گیا بھائی۔ تو جس طرح رافضیوں سے متعلق، شیعوں سے متعلق سمجھاتے ہیں کہ دشمن صحابہ ہے تو وہ کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہوئے احترام رکھنا ضروری نہیں ہے، برا بلا بھی کہتے ہیں، تو ناصبی اسی طرح خلفاء یعنی صحابہ کے مقابلے پہ جن لوگوں کو رکھا گیا یعنی اہل بیت کہا گیا وہ ان کے اوپر۔ تو ذاکر نائک صاحب نے وہ بات کر دی، لیکن اب وہ دوبارہ احتیاط کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ میں ایک اسلامی مناظر ہوں تو مجھے شاید ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ ابھی بھی ان کا نقطہ نظر کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے یہ چاہا کہ صرف یہ بتا دوں کہ اس کا کانٹیکس کیا بنتا ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ذاکر نائک صاحب نے وہ یتیم بچیوں کے حوالے سے جو بیانات دیے اس پہ کیا وہ اختلاط مرد و زن اور اس سے متعلق فقہی مسائل ہے، اب اس میں ظاہر سے ہر لحاظ سے اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، اور پھر ان کا جو انداز تھا، ہم نے اس پہ جب شروع دن اس پہ لکھا تو کئی لوگوں نے ہمیں برا بلا کہا کہ تمہیں تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، وہ بچیوں کو شیلڈ دینا مسئلہ نہیں تھا، وہ چونکہ ٹائم ان کے شیڈول میں نہیں تھا، پھر انہیں دوسری جگہ جانا تھا، وہ بڑے ذرائع سے انہوں نے کیا تو ہم نے اپنے پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا پہلا والا موقف ہی درست تھا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے فہم مذہب کی بنیاد پہ یہ کام کیا کہ چونکہ اس کے اندر جوان لڑکیاں بالغ لڑکیاں ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے بیٹی کی وہ ٹائٹل لگائے، پھر اس کو اب وہ جو چھونے والی بات کر ایسا نہیں تھا نا، مطلب آپ شیلڈ دیتے ہو یا آپ جیسے کسی ریسیپشن سے پہ جاتے ہیں اپنے ٹکٹ تھماتے ہیں وہاں سے کوئی چیز تو کیا وہاں چھونا ہوتا ہے، اور اگر غیر ارادی تو ٹچ ہو بھی جائے تو اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے نہیں، میرے خیال سے ذاکر صاحب کو ان کے اپنے مذہبی یا مسلکی کانٹیکس میں بھی اس بات کی اس طرح سے گنجائش نہیں بنتی جس طرح ہم باقی چیزوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ گنجائش کیوں ہے ان کے اپنے مذہب اور مسلک کے تناظر میں، مسلک سے مراد جو ان کا فہم دین ہے اس کے تناظر میں اس کی کیا بات بنتی تھی۔ تو ایک تو یہ باقی رہی پی آئی اے والی بات تو اس پہ بھی ہم نے تبصرہ کر دیا تھا کہ بھئی وہ بات بالکل ایک غیر جانبدار ہے، اس حساب سے ہم رہیں تو بات اچھی نہیں لگی کسی لحاظ سے، مطلب کہ ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی۔ تو بس یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا کہ ذاکر نائک پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ان پہ تفصیلیں باتیں ہو رہی، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی ذرا ایک غیر جانبدارانہ معروضی انداز سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں غیر جانبداری دکھانے میں یا برقرار رکھنے میں، یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی نہیں آپ بالکل غیر جانبدار تھے یا نہیں تھے تو کیوں۔ یہ تو امید ہے آپ کو یہ گفتگو کا سلسلہ کسی حد تک پسند آیا ہوگا اور بہت برا بھی لگا ہوگا، ہر دونوں صورتوں میں آپ کے ہم ممنون و مشکور ہے۔ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔